ٹھیک ہے. الحمد للہ رب العالمین خالق السماوات والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین اجمل الاجملین اکمل الاکملین سیدنا و مولانا و مأوانا و ملجانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ و اصحابہ وبارک وسلم. تمام احباب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. الحمد للہ رب العالمین. آپ جانتے ہیں ماہ رمضان المبارک میں روزانہ رات 11 بجے ہم لائیو حاضر ہوتے ہیں، جس میں کسی ایک موضوع پر گفتگو بھی کرتے ہیں اور آپ کے لائیو سوالات کے جوابات کو شامل کرتے ہیں. سوالات کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ جو اس وقت فیس بک پر لائیو چل رہا ہے اس کے کامنٹ سیکشن میں اپنے سوالات لکھ دیجئے اور انشاءاللہ وقت مقررہ پر اس کے جوابات شامل کر لیے جائیں گے. آج ہم جس موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے مال، رحمت یا زحمت. آپ جانتے ہیں اس وقت مٹیریلسٹک مزاج بڑھتا چلا جا رہا ہے اور ہر بندہ مال کے پیچھے بھاگ رہا ہے، وہ کسی بھی شعبے سے تعلق ہو، اور بغیر مال کے، مال سے مراد دنیاوی مال ہے، آپ پیسہ مراد لے سکتے ہیں، زندگی گزارنا مشکل ہوتا جا رہا ہے. ایک طرف ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ مال کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بغیر مال کے، بغیر پیسے کے سروائیو کرنا مشکل ہے. میں اسے یوں کہتا ہوں کہ جتنی ضرورت ہے اتنا مال کم از کم کمانا یہ خون کی طرح ہے کہ جس طرح بغیر بلڈ کے آپ سروائیو نہیں کر سکتے، اسی طرح بغیر مال کے بھی آپ سروائیو نہیں کر سکتے. ہمارا دین چونکہ دین فطرت ہے تو اس میں جو چیزیں بیان کی گئیں وہ فطری تقاضوں کے مطابق بھی ہیں، اور اس میں اعتدال کو بھی بیان کیا گیا کہ نہ افراط ہو اور نہ ہی تفریط ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں دنیاوی مال کی مذمت تو ہے، لیکن یہاں پر دنیاوی مال سے وہ مال مراد ہے کہ جو اعتدال سے زیادہ ہو، یا جس میں بندہ اپنا مقصود دنیا کو سمجھ لے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر دنیاوی مال کی مذمت یوں بیان فرمائی، یا دنیا کی مذمت یوں بیان فرمائی کہ اگر اللہ کی بارگاہ میں دنیا کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر ہوتی تو کوئی کافر دنیا سے پانی نہ پی سکتا، ایک گھونٹ بھی پانی نہ پی سکتا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ فی ذاتی ہی تو دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ کسی کو وسعت مال عطا فرماتا ہے، وہ مال کو اللہ کے دین کے لیے استعمال کرتا ہے، یا وہ اس مال کو اپنے لیے، اپنی فیملی کے لیے حدود و قیود کے ساتھ استعمال کرتا ہے، تو اس میں کوئی مذمت یا کوئی برائی کی بات نہیں ہے. گویا کہ میں اسے یوں کہوں گا کہ سیٹ ہونا کوئی بری بات نہیں ہے. اگر آپ رزق حلال کماتے ہیں تو کئی ایسے کام ہیں جو رزق حلال سے آپ کر سکتے ہیں، جس کی سب سے بڑی مثال ہے حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا لقب ہی غنی ہے، بلکہ آپ کے اسم مبارک کا یہ حصہ بن چکا ہے کہ ہم آٹو پر جب آپ کا نام لیتے ہیں تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ. آج ہم اس پر بات کریں گے کہ مال کتنا کمانا ہے، جتنا کمانا ہے اتنا نہیں کما پائے تو ڈپریشن میں جانا ہے، اس پر ہم بات کریں گے اور گزارش کریں گے کہ یار ڈپریشن میں نہ جائیں، جو نصیب ہے وہ مل کر رہے گا، النصیب یصیب. اور اگر مال بہت آ گیا تو اس مال کو کیسے استعمال کرنا ہے. بخل کی مذمت ضمنی طور پر ہوگی کہ مال ہے لیکن دل نہیں ہے، تو اس پر ہم نے بات کرنی ہے. گویا کہ ہم سب کی زندگیوں میں مال کی بہرحال ایک حیثیت ہے، اور آج کے دور میں یوں بھی مشکلات ہیں کہ پہلے زمانے میں پڑوسی کی خبر گیری کرتے تھے،
آج حال یہ ہو چکا ہے کہ پڑوسی پڑوسی کو جانتے ہی نہیں ہیں. وہ کہا جاتا ہے نا خدا واسطے کا سلام، تو وہ صرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ بھی نہیں کہتے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ آپ اگر کم بھی کما رہے ہیں تو مہنگائی اتنی زیادہ نہیں تھی، تو ایسا زمانہ بھی ہم نے دیکھا کہ 100 روپے میں گزارا ہو جاتا تھا. آج کے دور میں 100 روپے بچے نہیں لیتے تو گھر کیسے چلے گا؟ تو یہ تمام چیزیں ہیں جن پر ہم گفتگو کریں گے. مفتی معاذ مدنی صاحب موجود ہیں، کیمرے کے اس پار حضرت استاذ العلماء علامہ عثمان لاکھانی صاحب موجود ہیں. میں چاہتا ہوں آپ گفتگو کا آغاز کریں اور علامہ صاحب کو بلوا لیں. بالکل، آئیے تشریف بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضور بہت کمال کی گفتگو آپ نے فرمائی، اور یوں کہہ لیجئے کہ آئندہ آنے والی تمام باتوں کو کیا کہتے ہیں وہ کوزے میں بند کر دینا. جی ہاں. تو آپ نے سمیٹ لیا. اللہ تعالیٰ بہت برکتوں سے نوازے آمین اور الہی آمین. جوامع الکلیم کا فیضان آپ کو عطا فرمائے. آمین ثم آمین ثم دیکھیے، آمین. مال یہ واقعی طے ہے کہ اللہ کی ایک نعمت ہے اور یہ ایک انسانی ضرورت ہے. پر اس کے ساتھ اگر ہم تاریخی مراحل کو دیکھتے ہوئے آئیں نا تو بڑا عجیب معاملہ ہوا. ایک چیز جو آج کے دور کی مال بہت بڑی ضرورت بن گیا ہے، اس کی ایک وجہ تو وہی مہنگائی کا زیادہ ہونا ٹھیک ہے. اور اڑوس پڑوس کے لوگوں کا اپنے ساتھ والوں کا خیال نہ رکھنا بھی ہے. ٹھیک ہے. لیکن ایک بہت بڑی وجہ ہے جس کی طرف توجہ ہی نہیں ہوتی، اور وہ وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ وہ وجہ ہے انسانی ضرورتوں کا پھیلاؤ. اوہو. ہم پہلے کے دور کی جو زندگی دیکھتے تھے نا وہ فطرت کے بہت قریب ہوتی تھی، اور اس کے اندر ایکسپینسز زیادہ نہیں ہوتے تھے. سادہ کھلا ڈھلا ماحول تھا. آپ پتھر کے زمانے میں چلے جائیے، اس کے بعد کے ادوار میں بھی آ جائیے، سادہ گھر، سادہ لباس، سادہ یعنی بہت اچھا. اگر کوئی کھاتا پیتا ہوگا نا تو وہ کیا تھا، شکار کھیلتا تھا، اور اس کو ہرن یا بکرا خریدنا نہیں ہوتا تھا، بالکل. اور اس کے بعد وہیں کی لکڑیوں کو جلا کر ایندھن اس کے لیے فری میں اویلیبل تھا. نیچرل ریسورس تھی، اس نے اس کو پکا لینا تھا اور مزے سے. یہ بادشاہوں والی غذا، بادشاہوں والا کھانا تھا. لیکن اب اس ایک ٹکا بوٹی کے لیے بھی تو کتنے جتن کرنے پڑتے ہیں. اچھا، گھڑیاں اور ہماری بنائی ہوئی جو مصنوعی چیزیں، مصنوعی سواری، مصنوعی گھر، مصنوعی لباس، یہ ساری چیزیں ان نیچرل چیزیں، یہ ایکسپنسز کو بڑھا بیٹھی. بلکہ ایک اسٹیٹسٹک وائز اگر دیکھیں نا تو کیلکولیٹ کبھی کیجیے گا کہ ہم اپنا جو مال خرچ کر رہے ہوتے ہیں وہ زندہ جاوید انسان پہ کتنا خرچ کرتے ہیں، اور غیر انسانی چیزوں کو اگرچہ انڈائریکٹلی وہ ہمیں سپورٹ کر رہی ہوتی ہیں ان پہ کتنا خرچ کر رہے ہوتے ہیں. صحیح بات ہے. یعنی ہماری آمدن کا 70% حصہ ایک ریسرچ کے مطابق وہ خرچ ہو رہا ہوتا ہے ان نیچرل ایسی چیزوں پر جو بنیادی طور پر ہیومن کی نیڈ نہیں ہے، لیکن سوسائٹی نے یا ہم ہیومن نے ڈیولپمنٹ کے نام پر اسے اپنی نیڈ بنا لی. بالکل ایسا ہی ہے. خیر، بہرحال مال. ہوٹلنگ کتنی مہنگی ہو گئی ہے. بہت ہوٹلنگ جو ہے نا وہ ابا سے بات کرنی پڑے گی آپ کے، بہت پیسے خرچ کرتے. بتائیے. خیر، اسی کی خاطر مال کو کمانا ظاہر ہے کہ چونکہ حالات ہیں ہم اس دور سے نکل نہیں سکتے. ہم پتھر کے زمانے میں نہیں پیدا ہوئے. یعنی وہاں پہ گھاس سے گاڑی چل جاتی تھی، گدھا گاڑی، بھینس گاڑی، گھوڑا گاڑی، لیکن اب پیٹرول سے ہی گاڑی چلے گی. اس کے لیے کمانا تو ہے. اچھا، کمانا ہے تو حلال کمانا ہے. اور ایک بڑا معروف اتنا خوبصورت ایک بڑا تھوڑی دیر کے لیے ہیلا، میں نے کہا گھاس سے گاڑی کیسے چلتی تھی، کوئی نئی ایجاد. ایک بڑا معروف معاملہ یہ ہے کہ صاحب دیکھیے وہ ہنسی مذاق میں نکل گیا. چلیں کوئی بات نہیں، آ جائے. ایک ہم کیا کہا، کس ردھم میں تھے صاحب؟ آپ فرما رہے تھے گھاس سے گاڑی چلتی تھی. ہاں، ایک بڑا معروف مقولہ ہے، حصول رزق حلال عبادت ہے. ہر نوٹ پہ ہمارے یہاں یہ چھپتا ہے. لیکن ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ عبادت سمجھ کے مال کتنا لوگ کما رہے ہوتے ہیں، تصور بھی نہیں ہوتا. مال برائے مال ہونا تو یہ تباہی کا دروازہ کھولتا ہے. لیکن مال برائے عبادت ہو، مال برائے ضرورت ہو، یعنی وہ بزرگوں نے اس کی مثال دی نا کہ مال کو آپ اپنی کشتی کے لیے پانی کی حیثیت دیجیے. تو آپ کی کشتی ہمیشہ پانی میں رہنی چاہیے، چاروں طرف پانی میں ہو، کوئی مسئلے کی بات نہیں. لیکن پانی کشتی کے اندر نہیں آنا چاہیے ورنہ غرق کر دے. واہ، کیا خیال؟ بالکل صحیح بات ہے. وہ کہتے ہیں کہ محنت سے کمانا ہے
اور یہ آپ نے شروع میں تمہیدی گفتگو میں فرمایا بھی، آپ دوبارہ فرمائیے، اچھا، کلی اختیار ہے. محنت سے کمانا ہے، اور پھر اس کے بعد جتن سے بچانا ہے، اور حسرت سے لٹانا ہے. چھوڑ جانا ہے. یہ مال ہے. حضرت بات یہ ہے کہ 4 چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ مال کے حوالے سے، مطلب رحمت اور زحمت کا جو ہمارا ٹاپک ہے، سب سے پہلے تو نمبر آتا ہے نیت کا. میں کیا کہہ رہا تھا کہ ٹاپک کس نے دیا تھا؟ علامہ عثمان اللہ خانی. اب پہلی گفتگو آپ نے کرنی تھی، اسی میں سے ہم نے نقطے نکال لیے تھے. اب یہی کہہ رہے تھے کہ توحید کون بیان کرے گا، اور آپ لیٹ ہو گئے. اب یہ 4 بتائے، پھر یہ 4 پہ ہماری گفتگو چلے گی. بالکل ایسا ہی ہے. اگر ہم آؤٹ لائن بنانا چاہیں نا، تو 4 چیزیں ہیں ایسی کہ جن کے بہاف ہم جو ہے نا وہ مال کی زحمت اور رحمت کے پہلو کے حوالے سے ہم جو ہے نا ایک باؤنڈری کھینچ سکتے ہیں. سب سے پہلے نمبر آتا ہے نیت کا، کہ مال سے متعلق جو نیت ہے نا وہ انسان کی کیا ہے، اور یہ نیت مطلب اگلے مراحل کو طے کرے گی. اگر اس نیت میں فساد ہے، چاہے وہ حصول کے اعتبار سے ہے، مال حاصل کرنا، یا مال کو استعمال کرنا، یا پھر مال جب انسان کے اپنے پاس ہو تو اس کو اپنی بڑائی سمجھنا یا اللہ کی طرف نسبت کرنا، یہ نیت پر ڈپینڈ کرتا ہے. بعض لوگ مال اس لیے بھی کماتے ہیں یا مال اس لیے چاہتے ہیں کہ جناب وہ خود کو بڑا سمجھیں. تو یہ جو بگاڑ ہے پہلا، یہ ہے نیت کے اندر. صحیح بات ہے. دوسری چیز ہے مال کے حوالے سے اس کا حصول. اس کے حصول کے بڑے طریقہ کار ہیں. مطلب اگر آپ حلال ذرائع دیکھیں تو اس میں بھی ایک پوری فہرست بنتی ہے. پھر اس کی شرائط، کن شرائط پر اس نے جو نا کام کر مال کو کمایا ہے، وہ درست ہیں غلط ہیں. پھر حرام ذرائع پر جب جائیں تو وہ جناب مطلب آپ سمجھ لیں کہ ان گنت جہتیں اس میں اب کے دور میں نکل آئیں گی مال کے حصول کے حوالے سے. اس کے بعد مال کا استعمال ہے. جو مال پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق رکھے ہیں، حقوق اللہ بھی ہیں، حقوق العباد بھی ہیں، ٹھیک ہے نا. تو اب وہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کو مال کے ذریعے مکمل طور پر ادا کرنا، پھر صحیح مصرف میں مال کا استعمال کرنا، یہ تیسری چیز ہے. یعنی نیت، مال کا حصول، پھر مال کا استعمال. اور چوتھی چیز ہے اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کرتا ہے، اپنی طرف کرتا ہے، یعنی شکر گزاری کرنا یا ناشکری کرنا، ٹھیک ہے نا، استعمال مال کے بعد. تو یہ 4 چیزیں ہیں جس میں مطلب آپ کے سمجھ لیں کہ اب وہ نیت اگر ٹھیک ہے تو بیجا مال کی محبت نہیں ہے، ٹھیک ہے. یعنی وہ مال کا حصول کر تو رہا ہے لیکن مال پر مال بنانے کے لیے نہیں، بلکہ اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے، اپنی حاجات کی تکمیل کے لیے، اپنے گھر والوں کی آسودگی کے لیے، اور معاشرے کی فلاح و بہبود کے لیے. تو یہ جو آؤٹ لائن ہے نا، مطلب جس میں نیت، حصول مال، استعمال مال، اور پھر آخر میں شکر گزاری، یہ 4 چیزوں پر فوکس کر میں سمجھتا ہوں آج ہمیں بات کرنی چاہیے. تو مال کے حوالے سے رحمت اور زحمت کا ہمارا یہ معاملہ کلیئر ہوگا. اب اس میں ہم آغاز کرتے ہیں اس حوالے سے. سورہ ابراہیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر غالباً 34 ہے یا 38 ہے، اس میں فرمایا کہ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اور ہم نے، اور وَآتَاكُم، اللہ نے تمہیں دیا، ٹھیک ہے، مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اس میں سے بہت کچھ جو تم نے اللہ سے مانگا کیا، ٹھیک ہے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تم اسے گن نہیں سکتے، ٹھیک ہے. اور فرمایا کہ ان الانسان لظلوم کفار، بے شک انسان بہت زیادہ، بہت سخت ظلم کرنے والا اور ناشکرا ہے. یہ جو آیت کریمہ ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حوالے سے مطلب فرمایا کہ یہ جو آخر میں استعمال ہوا ان الانسان لظلوم کفار، مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں ابو جہل مراد ہے یا پھر کفار مراد ہے، مسلمان مراد نہیں ہے، ٹھیک ہے. اب بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری سوال کردہ چیزوں میں سے ہمیں بہت کچھ عطا فرمایا، ٹھیک ہے، جو ہم نے مانگا، اور فرمایا کہ اتنا عطا فرمایا کہ تم اسے شمار بھی نہیں کر سکتے. یہ مطلب محالات میں سے ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رب کریم عز و جل نے اس مال کو جو ہمیں عطا فرمایا، تو ہماری نیت کیا ہے اس مال کے حصول کے حوالے سے. فی زمانہ جو شو آف کا معاملہ ہے، فی زمانہ جو مال کے حوالے سے مطلب شعور ہی نہیں ہے کہ بھائی مال پر اللہ تعالیٰ کے حقوق بھی آتے ہیں، حقوق العباد بھی آتے ہیں، اور اس کا کمانا درست انداز سے یہ ضروری ہے، پھر اس کا استعمال درست انداز سے ضروری ہے، پھر آخر میں شکر بھی بجا لانا ہے. لوگ اس حوالے سے واقف ہی نہیں ہے، شعور کی کمی ہے. تو میں سمجھتا ہوں اس پر کچھ آپ بیان فرمائیں. بڑی اہم بات ہے.
میں ابھی آپ کی گفتگو کے درمیان کچھ پہلو سوچ رہا تھا کہ ہمارے معاشرے میں دیکھیں، پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ تکریم کا سبب تقوی ہوتا تھا. کیا بات ہے. ہمارے معاشرے کا یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ ہمارے ہاں اب تکریم کا سبب صرف مال بن چکا ہے. صحیح ہے. اور اللہ ہمارے احوال پر رحم فرمائے، واللہ العظیم حلال حرام کی تمیز ختم ہو چکی. یعنی آپ کو کوئی مالدار آدمی انوائٹ کرے، آپ نہیں دیکھتے کہ وہ حلال کا ہے یا حرام کا، اس کے پاس مال ہے، آپ چلے جاتے ہیں. اور ہمارے ہاں راستہ نکالنے کے لیے مخلوط والا تو آپشن موجود ہی ہے کہ جی مخلوط آمدنی ہے. اچھا چلیں آپ چلے گئے، مخلوط آمدنی ہے بھی، آپ کو پتہ ہے ایک بندہ اسمگلر ہے، آپ اسے درس کیا دے کر آئیں گے؟ یا جرت ہے آپ اس کے سامنے بولیں؟ اچھا پھر اس کے بعد مال ایک ضرورت تو ہے نا، یعنی ہم سب بھی کہیں نہ کہیں مال تو کما رہے ہیں نا، ہماری ضرورت ہے، ہمارے بچوں کی ضرورت ہے، آگے بڑھنے کے لیے دنیا کو چلانے کے لیے مال کی ایک حیثیت ہے. اب اس میں ہر بندہ مال کے پیچھے بھاگتا ہے، اور پاکستان میں اکثریت جو ہے وہ مڈل کلاس بھی نہیں ہے اب تو، جو حالات ہوئے ہیں. اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ جتنا کمانا چاہتا ہے اتنا نہیں کما پاتا. گاڑی ہر بندہ لینا چاہتا ہے، اکثریت کے پاس گاڑی نہیں ہے. اچھا گھر ہر کوئی بنانا چاہتا ہے، اکثریت کے پاس اچھا گھر نہیں ہے. تو یہ جو طبقہ ہے کہ جو کوشش کرتا ہے، محنت بہت زیادہ کرتا ہے، لیکن انہیں مال نہیں ملتا. ایک تو ہم ان کے لیے بات کریں کہ آپ پریشان نہ ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر دنیا میں آپ کو مال نہیں ملا تو یہ کوئی بہت بڑی محرومی نہیں ہے، مال ہے وہ، ٹھیک ہے. اور کئی بار مال کا نہ ملنا بہت بڑی نعمت ہوتی ہے. ہم نے چونکہ موضوع بھی یہ رکھا کہ مال رحمت یا زحمت، بلکہ اس دن ہم کہیں بیٹھے ہوئے یہ بات کر رہے تھے نا کہ بہت زیادہ مال نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جب لمٹ سے زیادہ مال مطلب آپ کے پاس آ جائے تو آج کے دور میں اسباب بہت زیادہ گناہ کے موجود ہیں. تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ فتنہ قرار دیا گیا ہے، انسان اس میں مبتلا ہو جاتا ہے. لیکن اتنا مال کے لیے، وسعت کے لیے ضرور دعا کرنی چاہیے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. اور جو کچھ زمین میں ہے وہ اللہ نے انسانوں کے لیے پیدا کیا ہے، تو اتنا مال اگر مل جائے کہ بندہ کم از کم کسی کا محتاج نہ ہو. دیکھیں آج کے دور میں آپ لوگ جانتے ہیں کہ مجبوری کتنا مشکل مرحلہ، یعنی کسی کو اگر قرضہ دینا ہو تو اس کے لیے سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے. یا وہ باپ کہ جس کے بچے گھر میں انتظار میں بیٹھے ہیں کہ عید سر پہ آ گئی ہے اور ابھی تک کپڑے نہیں بنے، اس باپ کے دل پر کیا گزر رہی ہے. تو ان چیزوں کو سمجھنا ضروری ہے. ایک مقولہ مجھے سر دست یاد آیا کہ بزرگی بعلم است نہ بسال، تونگری بدل است نہ بمال. کیا بات. فرماتے ہیں مولانا روم کا یا شیخ سعدی کسی کا مقولہ ہے، بہت پرانا میں نے پڑھا تھا، کہ بزرگی بعلم است، بزرگی جو ہے یعنی انسان بزرگ بنتا ہے بعلم است، علم سے بنتا ہے، نہ بسال، سال سے، عمر سے نہیں بنتا. تونگری بدل است، تونگری جو ہے وہ دل سے ہوتی ہے، نہ بمال، مال سے نہیں ہوتی. تو اگر آپ کا دل بڑا ایک ہے، شعر میں سنائیے. عربی کا ہے، ردینا قسمت الجبار فینا، کیا بات ہے. لنا علم وللجہال مال. کیا بات ہے. ہم اپنے رب تبارک و تعالیٰ کی تقسیم پر راضی ہیں. اس نے ہمیں علم عطا کیا اور بہت سے جاہلوں کو مال کی بڑی بہتات عطا کی. فَإِنَّ غالباً حضرت علی کی طرف یہ منسوب ہوتا ہے، فَإِنَّ الْمَالَ يَفْنِي عَنْ قَرِيبٍ وَأَنَّ الْعِلْمَ بَاقٍ لَا يَزَالُ. مجھے مولا علی کا ایک کال یاد آ گیا اس بات پہ، یعنی آپ نے ایک موقع پر موازنہ کیا علم اور مال کے درمیان. تو آپ نے فرمایا مال وہ ہے جس کی ہمیں حفاظت کرنی پڑتی ہے، اور علم وہ ہے جو ہماری حفاظت کرتا ہے. مال وہ ہے جسے آپ خرچ کریں تو وہ گھٹتا ہے، علم وہ ہے جسے آپ خرچ کریں تو وہ بڑھتا ہے. تو یہ آپ نے موازنہ پیش کیا. تو لب لباب یہ ہوا کہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فقر اختیاری کو اختیار فرمایا. سبحان اللہ. صحابہ کرام میں اکثر مطلب فقر کے ساتھ زندگی گزار کر گئے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آج یہ جو بے چینی ہے نا کہ میں بس دنیا کما لوں، اور دنیا کمانے کے لیے ابھی ہماری نیو جنریشن کے حوالے سے بھی آپ لوگ بات کیجئے
کہ مال یعنی جسے ہم کہتے ہیں آسان مال کمانا، اسے ایک اصطلاحی لفظ بھی کہا جاتا ہے ایزی منی، یعنی آسانی سے مال کمانا. اب سوشل میڈیا پہ یہ مال اس طرح کمانا اور دکھانے کا بڑا ایک ٹرینڈ بن گیا ہے، اور انہیں دیکھنے کے لیے یا اس کو دیکھ کر کئی لوگ مال حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو ذلیل کروا دیتے ہیں. اپنا جو ہے نا وہ باقاعدہ اسکینڈل بنوا دیں گے، سوقیانہ زبان استعمال کریں گے اور مال دنیا حاصل کرنے کے لیے لگے رہیں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اعتدال بہترین ہے. جو اللہ نے مجھے دیا ہے اس پر راضی رہیں. اور اس میں نے فقراء کو دیکھا ہے کہ وہ کمال ہوتا تھا، یعنی جو مالدار ہے وہ اپنا مال دکھانے کے لیے بے چین ہوتا تھا، اور فقیر مزے سے بیٹھا ہوا ہوتا تھا، بھئی میں تیرے مال پہ نظر ہی نہیں ڈالنا چاہتا. ٹھیک ہے، اب آپ سوچئے کتنا اطمینان کا معاملہ ہے کہ ایک بندے کے پاس مال آ گیا، چاہے اس کا یعنی وہ آپ کمائی ہے یا باپ کمائی ہے، ٹھیک ہے، اور حلال ہے یا حرام ہے، وہ بے چین ہوتا ہے کہ یار میں دکھاؤں کہ میرے پاس یہ ہے، اور فقیر ایک نظر بھی نہیں ڈالنا چاہتا. میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، استغنا کیا ہوتا تھا. ان کے پاس اس زمانے کا کوئی حاکم آیا اشرفیوں کی تھیلیاں لے کر اور نظر کیا کہ حضور قبول فرمائیں. تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ مزے سے بیٹھے رہے. ایک تو یہ ہونا چاہیے کہ آپ کے اندر استغنا ایسا ہو کہ نہ آپ کسی کے مال سے متاثر ہوں، نہ کسی کے جمال سے متاثر ہوں. آپ نے دیکھا، اچھا نظر لے کر آئے ہو. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، الٹ ہوتا ہے، وہ حاجی صاحب کیا ضرورت تھی پہلے مال اٹھا کے سائڈ پہ کرنا ساری چیزیں. آپ نے اسے کہا ایک بات مجھے بتاؤ کہ یہ تم نے اشرفیاں مجھے نظر کی ہیں، یہ جو تھیلیاں لے کر آئے ہو، اگر اس جیسی 2 تھیلیاں تھیں یا 3 تھیلیاں تھیں، اشرفیوں کی کچھ اور تھیلیاں تمہیں دی جائیں تو کیا تمہارے دل میں اس کی طلب ہے؟ تو اس نے کہا طلب تو ہے مال کی، کہ مال کس کو برا لگتا ہے. تو حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ تمہارے دل میں اشرفیوں کی طلب ہے، مجھے تم نے جو یہ نظر کی ہے مجھے تو اس کی بھی طلب نہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں غنی ہوں، تم فقیر ہو. تم چاہتے ہو، میں چاہتا نہیں ہوں. تو یہ اشرفیاں میری طرف سے اٹھاؤ اور یہاں سے نکلو. یہ وہی بات نا، تونگری بدل است نہ بمال. تو یہ جو فکر ہے اسے پیدا کرنا ہمیں، میں سمجھتا ہوں ضروری ہے. آپ سے ایک واقعہ اس حوالے سے یہ بھی ملتا ہے جو ہمارے لیے مشعل راہ ہے. ہمارے معاشرے کے اندر بالفرض کبھی اگر ایسا ہو جائے کوئی مہمان آئے اور گھر میں قلت ہو، تو ہم یہ فیل کرتے ہو ہمارے پاس اتنا بھی نہیں ہے کہ ہم کسی مہمان کو جو ہے نا وہ سیر کروا سکیں اور مطلب اس کو خوش رکھ سکیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اپنے فقر اختیاری کا تذکرہ فرمایا. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت بھوکا ہوں، مجھے آپ کھانا دیجیے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں امہات المومنین میں سے کسی زوجہ محترمہ کے پاس اور ان سے فرماتے ہیں کہ گھر میں کچھ ہے. وہ عرض کرتی ہیں کہ نہیں گھر میں تو کچھ نہیں ہے. ایسا کہ اب دیکھیں نا یہ جو روایات ہے نا کہ 1 سال کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مطلب گھر کے اندر جمع فرمایا کرتے تھے، لیکن کیا وہ ہر وقت رہتا تھا یا اس سے صدقات میں جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور مطلب خرچ کر دیا جاتا تھا؟ تو اب دیکھیں ایک فرد کا کھانا جو ہے وہ اضافی حضرت نہیں ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا وہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے درمیان اعلان فرمایا. تو ایک انصاری صحابی جو ہے وہ ان کو اپنے گھر لے کر آ گئے. اپنی وائف سے کہا کہ کھانا ہے، تو انہوں نے عرض کیا کہ بس اتنا ہے کہ بچے جو ہے نا وہ کھا کر سو جائیں گے اور ہمارے لیے بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو پھر انہوں نے فرمایا کہ تم ایک کام یہ کرو کہ بچوں کو کسی طرح بہلا کر جو ہے وہ سلا دو اور وہ کھانا جو ہے نا وہ اس مہمان کو کھلا دو. تو اب آپ غور کیجئے کہ آج اگر ہمارے ہاں مطلب قلت ہو جاتی ہے بعض اوقات حضرت، مطلب معاملات ایسے ہو جاتے ہیں کہ مصائب آ پڑتے ہیں، گھر نہیں مینج ہو رہا ہوتا، تو لوگ چلے جاتے ہیں ناشکری پر اور وہ مطلب یہ سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں دیا ہی نہیں ہے. بالکل. اور ہمارے پاس مال نہیں ہے تو ہماری زندگی ہی ختم ہو گئی. دوسروں کی کشش اور جناب دوسروں کا یہ جو شو آف ہے اس کو دیکھ کر کے بس وہ یہ سمجھتے ہیں کل کائنات انسان کی مال ہے. اس پہ ہم ایک اور موضوع کسی دن ڈسکس کر لیتے ہیں، قناعت. کیا بات ہے، یہ بڑا اہم موضوع ہے. کیا بات. اور یہ جو قناعت ہے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے امہات المومنین کو ملی، کیا بات ہے، اور وہ اس چیز کو کبھی فیل نہیں کرتی تھی. بالکل ایسے ہی. ہمارے یہاں میں موازنہ مطلب یوں سمجھاتا ہوں کہ ہمارے یہاں کئی گھر اس لیے آباد ہیں کہ پیسہ آ رہا ہے، بالکل ایسے ہی. بندے سے محبت نہیں ہے. نہیں. بندہ 2-3 مہینے کے لیے جاب لیس ہو جائے نا، اور گھر میں ایک آدھ بھی فاقہ ہو جائے یا ہر خواہش پوری نہ ہو، تو پھر وہ جو بڑے بڑے دعوے کرنے والی بیویاں ہیں نا، ان سے پوچھا جائے گا اب بتاؤ تم نے رکنا ہے یا ابا کے یہاں جانا ہے، بولا تم جیسے نکمے آدمی کے ساتھ مجھے رہنا ہی نہیں ہے. ایک چیز پر کمپرومائز نہیں ہوتا. نہیں تو مطلب اصل میں ہے قناعت، کیا؟ جی ہاں، تو قناعت کو ہم ایک موضوع بناتے ہیں کہ ہم یہ قناعت اپنی اولاد میں کیسے منتقل کیسے کریں. بالکل ایسے کئی ہی. لوگ حرام کما رہے ہیں اپنے بچوں کی وجہ سے. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ کی تفسیر اگر آپ دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَاعْلَمُوا، تم جان لو، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے مال اور تمہاری اولاد جو ہے وہ آزمائش ہے تمہارے لیے امتحان. ہاں. اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ ایک بچہ جو ہے وہ آیا، اور وہ اپنے مطلب والد صاحب کے ساتھ یا کسی مطلب سرپرست کے ساتھ آیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چوما اور پھر فرمایا کہ یہ جو ہے نا آزمائش ہے، اور انسان ان کی وجہ سے بزدل بھی ہو جاتا ہے اور بخیل بھی ہو جاتا ہے. وہ ایک روایت اس طرح کی ہے نا کہ سب سے زیادہ کلاش کون ہے، تو وہ نیکیاں لے کر آئے قیامت کے دن اور بیوی لے جائے، بچے لے جائیں، اس کی وجہ سے یہ، اس کی وجہ سے یہ، اور آخر میں اس کے کھاتے میں کچھ نہ رہے. حضور جو بات ہو رہی تھی نا غنا کی، اصل میں یہ ایک مائنڈ گیم ہے. مائنڈ گیم اس طریقے سے ہے، ہم نے مال کی امپورٹنس پہ جتنی بھی بات کی، اس کے پیچھے کی علت، حکمت یا جو بھی آپ نام دے دیجئے، وہ یہ ہے کہ یہ مال ہماری ضرورت ہے، چاہے عزت کے پہلو سے، چاہے غذا کے پہلو سے، چاہے معاشرتی پہلو سے، کسی بھی پہلو سے، اور یہ اللہ کا فضل ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے بھی ایک نعمت بنایا ہے، اس کے پیچھے آدمی پاگل نہ ہو. لیکن ان تمام اعتبارات سے مال کی حیثیت اصل میں کیا ہے؟ کیا وہ منزل مقصود ہے، مقصود اصلی ہے؟ نہیں، وہ صرف ہماری ضرورت کا کیا مطلب ہے؟ بے ساکھی، جو ہمیں سہارا دے گی. مطلب میرے پاؤں میں اگر کمزوری ہے تو مجھے ایک بے ساکھی چاہیے، وہ جتنی اچھی کوالٹی کی ہوگی، جتنی مضبوط ہوگی، میرے لیے سہارا اتنا مضبوط ہوگا. کیا خیال ہے؟ لیکن بے ساکھی میری زندگی نہیں ہے، بے ساکھی میرے لیے ہے، میں بے ساکھی کے لیے نہیں ہوں. بے ساکھی میرا سمبل آف اسٹیٹس نہیں ہے. میں نے بے ساکھی پہ سوار ہونا ہے، بے ساکھی کو اپنے سر پہ سوار کر کے نہیں رکھنا. آج ہوا کیا کہ دیکھیں معاشرتی معاملات ہیں، ان کا انکار نہیں، لیکن بہت بڑا مال کے معاملے میں ایک ایلوژن ہے، ایک جادوگری اور ایک سحر ہے جو لوگوں نے اپنے دل دماغ کے اوپر طاری کیا ہوا ہے. وہ مال کو سب کچھ سمجھنے لگ گئے. اور یقین کیجئے ایک مسلمان کی جو مینٹیلٹی ہونی چاہیے نا، میں کبھی کبھار بات کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ وہ کون سا عقیدہ ہے جو اسلامی تہذیب یا اسلامی لائف اسٹائل کے اندر سب سے زیادہ ریپیٹڈلی ایک مسلمان کے سامنے آتا ہے. تو اگر غور کریں نا تو وہ عقیدہ کون سا ہے؟ وہ عقیدہ ہے اللہ اکبر کا. اللہ سب سے بڑا ہے. 5 وقت کی اذانوں میں بار بار اسی کی تکرار، نماز کے ہر رکن کی طرف انتقال کے موقع پہ اسی کی تکرار، یہ ہے. تو ہمارے دل دماغ میں ہمیشہ بیٹھا ہوا یہ ہونا چاہیے کہ اللہ سب سے بڑا ہے. لیکن سوچئے گا کہ اس وقت سوسائٹی کی 99.9% آبادی کے دل دماغ میں کیا ہے؟ سب سے بڑا روپیہ. ایک بات بتاؤں آپ کی بات سے کہ ہمارے یہاں ایک بڑی بات کیوں ہوتی ہے کہ یہ جو ہم مذمت کر رہے ہیں، یا چلے ہم مذمت بھی نہیں کر رہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی سب کچھ مقصود اصلی مال نہیں ہے، جیسا کہ آپ نے کہا. اب یہی بات نبی کریم نے فرمائی، صحابہ نے کی، اولیاء نے کی، خانقاہوں سے ہوئی. انہوں نے واقعتاً فقر کو اختیار کرتے ہوئے یہ باتیں کہیں. آج کی جو جنریشن ہے وہ کہتی ہے یہ دنیا کو برا بلا بول رہا ہے پڑاڑوں میں بیٹھ کے. ٹھیک ہے، یعنی آج کے دور میں سارے طبقات مٹیریلسٹک ہو چکے ہیں، اور اس میں واقعتاً جو ہے نا کم از کم شبہات کے اندر تو پڑ ہی جاتے ہیں میرے بھائی. تو اب جب ہم دنیا کی مذمت کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں دیکھو یار یہ مولانا صاحب بات تو کر رہے ہیں، خود پراڈو میں گھومتے. اب اگرچہ ہم اس کو غلط نہیں کہتے، لیکن ہم اس بات کا بھی انکار نہ کریں کہ پہلے جو خانقاہیں ہوا کرتی تھیں ان میں جو درس ہوا کرتا تھا فقر کا، وہ بالقول بھی ہوتا تھا، بالعمل بھی ہوتا تھا. اب صرف اور صرف قال رہ گیا ہے، بات رہ گئی ہے، عملی طور پر قلب کے اندر وہ چیز موجود نہیں ہے. یعنی یہ جو دل ہے
اس دل میں محبت مال کسی نہ کسی انداز میں موجود ہے. اصل بات وہی ہے جس کی طرف آپ نے ایک اشارہ کیا تھا، کشتی والی بات، کہ کشتی پانی پر رہے تو اوکے ہے، اور پانی اگر کشتی پر آ جائے تو ڈوب جائے گی. آپ دنیا کو بالکل کیا کہتے ہیں انجوائے کریں رزق حلال سے. آپ گھومیے، آپ اچھا کھائیے، آپ اچھا پیجیے، آپ اچھا لباس پہنیے، یہ ہمارے دین میں بالکل درست ہے، اس کی کوئی ممانعت. لیکن وہ جو دنیا ہے وہ آپ کے دل میں نہ آئے. ایسے ہی دل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے جڑا ہوا ہو اور آپ کے مزاج میں استغنا ہو. اور کم از کم ہم یہ کریں کہ یار کہیں نہ کہیں ہمارا بھی یہ معاملہ ہوتا ہے کہ ہم بندے کی مالی حیثیت کو دیکھ کر ملاقات کا انداز بدلتے ہیں. یہ بہت خطرناک چیز ہے، اور اس میں یعنی کئی بار ہم لاشعوری انداز میں کر رہے ہوتے ہیں. یعنی ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم ایک چیز کو کہہ رہے ہیں برا 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 برا، خود ہم اسی کا ارتکاب کر رہے ہوتے ہیں. یعنی ہمارے پاس ایک بڑی پارٹی آ جائے تو ہمارا رویہ ٹھک کر کے تبدیل ہو جاتا ہے. ایون ملاقات کا انداز بدل جاتا ہے. یعنی ایک عام ٹھیلے والے سے ہم ہاتھ ملائیں اور ایک مل آنر سے، ٹھیک ہے، یا ملٹی ملینر بندے سے ہم ہاتھ ملائیں تو ہمارے رویے میں فرق آ جاتا ہے. اچھا، پھر مٹیریل ہمارے سروں پر اتنا سوار ہو گیا کہ اب تو لوگ مطلب بیان کے لیے بائک پہ جانا بھی اپنے لیے جو ہے وہ شرم کی بات سمجھتے ہیں. بھائی آپ کے پاس اگر گاڑی نہیں ہے، ہم ایک زمانے تک بائک پہ جاتے تھے نا، ٹھیک ہے، تو اگر یہ چیز آپ نے سر پر نہیں سوار کرنی، یعنی ایک مالدار آدمی آ گیا، ایک عہدے والا آدمی آ گیا، تو آپ کے اوپر کوئی کب کبھی آپ کا خطاب وہی ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اس کے مال کی وجہ سے، اس کے عہدے کی وجہ سے. آپ اگر علمی طور پر مضبوط ہیں، اچھا یہ کمی کہاں پر ہوتی ہے؟ جہاں پر اندر کھوٹ ہوتا ہے. وہ میں اکثر مثال دیتا ہوں، حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی خلیفہ مسترشد اللہ میرے خیال میں آیا تھا، تو آپ نے اس کی طبیعت صاف کر دی تھی اور کوئی اس کا آپ کے اوپر اثر نہیں تھا، اور اسے نصیحت کر کے واپس بھیجا تھا. مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ جب دربار میں جاتے تھے تو آپ نحیف سے تھے، ٹھیک ہے، کمزور سا آپ کا بدن تھا، گردن مبارک کمزور تھی، لیکن آپ کی بات سے جو ہے وہ بادشاہ پر، اکبر پہ کپ کپی طاری ہو جاتی تھی، اور آپ نے پورا اس کا مقابلہ کیا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب دو چیزیں آ گئیں، مال، مٹیریل، دوسری چیز ہے روحانیت. اگر اندر روحانیت نہیں ہے تو پھر تو آپ بالآخر مٹیریلسٹک بن جائیں گے اور آپ پہ لوگوں کا اثر بھی ہوگا. لیکن اگر آپ کے اندر روحانیت ہے، پھر آپ کے سامنے کوئی بھی آ جائے گا، آپ کے اوپر اس کا اثر نہیں آئے گا، اور آپ حق بات کو بغیر لومۃ لائم، یعنی ملامت کرنے والے کی ملامت کی فکر کیے بغیر بیان کریں گے. تو اس طرح اس میں میرے خیال میں اعتدال کیا جا سکتا ہے. بالکل حضرت، آپ نے جو فرمایا نا، واقعی میں اگر کسی شخص کو صحیح معنی میں استغنا حاصل کرنا ہے تو اندر کا غنا چاہیے، روحانی طور پر اس کو طاقت چاہیے. اچھا، اس حوالے سے میں بات کرتے ہیں کہ مال کی وجہ سے انسان بہت سارے گناہ کی طرف مائل ہوتا ہے اور بعض اوقات شعور بھی نہیں ہوتا. مثال کے طور پر آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے بازاروں میں جمعۃ المبارک کی بھی اگر نماز ہو رہی ہوتی ہے نا، تو ایک تعداد ایسی ہمیں نظر آتی ہے جو جمعۃ المبارک کی نماز بھی ادا نہیں کرتی. آپ با جماعت نمازوں کا تو معاملہ چھوڑ ہی دیں. بالکل ایسے ہی. اچھا، اب اسی طریقے سے مال کے حوالے سے جو ایک طلب ہے زیادتی کی، ایک تعداد ہے جو اس کی طلب میں حرام ذرائع کو اس انداز سے اختیار کر چکی ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے بچنے کا راستہ ہی نہیں ہے. مثال کے طور پر جن لوگوں کا کام ہے سسٹم کے تحت رشوت کے لین دین کا، وہ یہ کہتے ہیں کہ یار ہم مطلب یہ جو ہمارا جو روزگار ہے وہ تو ہے ہی اسی سے وابستہ، جب تک ہم رشوت نہ لیں تب تک ہم بچ ہی نہیں سکتے. صحیح بات ہے. اسی طریقے سے جھوٹ بول کر تجارت کرنا، چاہے وہ مال کا بیچنا، خریدنا، بہت مطلب، حالانکہ اچھا جھوٹ کو تو حرام سمجھا ہی نہیں جاتا، برائی بھی نہیں سمجھا جاتا، اور آپ کے سمجھ لیں کہ حصول مال کے لیے، کثرت کی وجہ سے، کثرت لانے کے لیے اس حوالے سے جو ہے نا وہ کام ہوتا ہے. ایک یہ جو آیت کریمہ ہے نا، اس پر آپ ذرا روشنی ڈالیں. یا ایھا الذین آمنوا کلوا مما فی الارض حلالا طیبا. مال جو ہے وہ سکون کا ذریعہ بھی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو انجوائے کرنا، ان سے لطف اندوز ہونا، اور مطلب اپنی فیملی کے اوپر خرچ کرنا، اپنے آپ پر خرچ کرنا، اس پر ہمیں کلام کرنا چاہیے. کہ آج جو کیفیات ہیں ہماری، ہم سب کچھ جمع کر رہے ہیں، نوٹ
کمانے کی مشین بنے ہوئے، لیکن انسان انویسٹ ان یور سیلف کے فلسفے سے بھی جو ہے نا خالی نظر وہ آتا خالی نظر آتا ہے. کیا کہیں گے؟ زبردست. آپ نے کب سے ویسے انویسٹ ان یور سیلف شروع کیا تھا؟ جب سے آپ کی صحبت میں ہے اچھا ماشاء اللہ. اور کتنا انویسٹ کر چکے ہیں؟ ملینز میں ہے؟ ایک بار حساب لگایا تھا، یاد ہے؟ وہ پہلے کا. اچھا دیکھیے یار، یہ کتنی کمال کی آیت ہے. میں نے ایک کتاب میں پڑھا تھا کہ اگر قرآن کریم کا مطالعہ کیا جائے تو لگتا ایسا ہے کہ نماز کی جتنی تلقین ہوئی ہے، اس کے بعد اگر سب سے زیادہ کسی چیز کی تلقین ہے وہ عقل حلال کی تلقین ہے، سبحان حلال کھانے کی تلقین ہے. خیر اب یہ اس کتاب کے رائٹر کی اپنی ریسرچ ہے. رزق حلال کمانا یا رزق حلال طیب کھانا یہ بہت زیادہ ویلیوبل فرض ہے. کیا خیال ہے؟ اچھا یہ کیوں فرض ہے؟ اس کی بہت ساری حکمتیں، حکم الہی ہے، لیکن ایک چیز ہم اگر سوچیں تو جو ہم کھاتے ہیں، جو ہماری غذا ہے، وہی غذا جذب ہوتی ہے، اس کی توانائیاں ہماری باڈی میں جذب ہوتی ہیں، اور باڈی کے جس حصے کو جتنی توانائی کی ضرورت ہوتی ہے اسی غذا سے وہ حاصل ہو رہی ہوتی ہے. مطلب کیلشیم چونا ہماری باڈی کو جہاں جہاں چاہیے ہماری غذا میں سے وہ چونا جذب ہوتا ہے، خون کے ساتھ پوری باڈی میں ٹریول کرتا ہے. اب اگر ہڈیوں میں چونا چاہیے تو وہاں پہ وہ کیلشیم پہنچ جاتا ہے، کہیں پہ آئرن چاہیے، لوہا، یا اسی طرح جو جو چیزیں چاہیے وہ خون میں شامل ہوتا ہے آنتوں سے جذب ہونے کے بعد اور پوری باڈی تک وہ پہنچتا ہے. اچھا ایک بات کہوں بیچ میں کہ ہماری قوم پاکستانی قوم ہے نا، تو اگر وہ چونا وہاں پہ نہیں مل رہا ہوتا تو وہ پان اور گٹکے کے ذریعے جو ہے وہ چونا کھا رہے ہوتے ہیں تاکہ وہ جہاں جہاں کبھی ہے وہ پوری ہو جائے. اور اگر ایسا بھی نہ ہو تو پھر باہر لوگوں کو چونا لگا دیتے ہیں. بتائیے. اچھا اب کیا معاملہ ہے، ایک لمحے کے لیے آپ بھی سوچیں، میں بھی سوچوں کہ اگر کوئی باپ اپنی اولادوں کو حرام کھلا رہا ہے، اللہ اکبر، اگر وہ خود حرام کھا رہا ہے تو وہ کیا، وہ اصل میں اس کا جو بچہ ہے، ٹھیک ہے وہ نکاح شادی اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والا بچہ ہے تو حلال کا بچہ، لیکن اس کا بدن کس سے بنا ہے؟ اس کے گوشت کے ریشے، اس کے خون کے قطرے کس غذا سے بن رہے ہیں؟ وہ غذا اگر حرام کی ہے تو یہ بچہ جو پروان چڑھ رہا ہے یہ حرام کا پروان چڑھ رہا ہے. اور کئی دفعہ ہوتا ہے کئی لوگ چاہتے ہیں کہ اچھا دیکھیں برا نہ دیکھیں، اچھا بولیں برا نہ بولیں، وہ عبادتیں کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کا بدن ساتھ نہیں دے رہا ہوتا. اس کا صوفیہ کے مطابق ایک بڑا ریزن یہ ہے کہ ان کا بدن حرام سے پروان چڑھا ہوا ہے تو وہ عبادت کے اندر لطف ہی نہیں حاصل کر پا رہا ہوتا. ان کو قرآن دیکھنے میں سکون نہیں فیل ہو رہا ہوتا کیونکہ آنکھوں کی رگوں کے اندر جو اجزاء ہیں وہ اجزاء حرام سے پیدا ہوئے اجزاء ہیں. تو عقل حلال اچھا عقل حلال ہوگا کہاں سے؟ سب سے پہلے جو ہم نے کمایا اگر وہ شریعت کے اصولوں کے مطابق کمایا تو یہ حلال. بہت اہم بات ہے. اچھا جو کمائی کما لی، یہ کمائی ہمیں جو حاصل ہوئی ہوئی ہے اس میں سے شریعت کے حقوق پورے ہوئے تو اب اس کو استعمال کرنا حلال. اگر نہیں حقوق پورے کیے تو وہ تو کنز ہے جو داغا جائے گا. اچھا پھر اس کے بعد کھانے کے لیے بھی یا پہننے اوڑھنے کے لیے بھی وہ حقوق جو شریعت کے ہیں، وہ حقوق جو شریعت نے بندوں کے لیے رکھے ہوئے ہیں، یعنی سائل اور محرومین کے حق ہیں تمہارے مال کے اندر، وہ ادا ہوں تو پھر ہمارے لیے حلال. اور پھر جب ہم کھائیں یا استعمال کریں اس میں پھر اسراف نہ ہو، تبذیر نہ ہو، ان چیزوں کے بعد وہ چیز ساری کسوٹیوں پہ اترنے. اور قیامت کے دن ہمارے قدم ہم اپنی جگہ سے ہلا نہیں سکیں گے جب تک دو باتوں کا تو جواب نہ دیں، مال کہاں سے کمایا اور کہاں پہ خرچ کیا. یار اس کی ایک اپنی روحانیت ہے. یعنی اگر آپ کو، مجھے ابھی ایک مقولہ یاد آ گیا، صوفیہ کے یہاں عقل حلال، صدق مقال اور دل سوختہ، یہ تین چیزیں ہوتی ہیں. اور عقل حلال یعنی حلال کھانا، صدق مقال یعنی سچ بولنا، اور دل سوختہ درد والا دل. اب یہ تین چیزیں جس کی زندگی میں آ جائیں اس کی زندگی کے اندر جو کیفیت روحانی ہوتی ہے وہ صرف وہی محسوس کر سکتا ہے. آپ اسی لیے دیکھیں کہ وہ لوگ فاقے کیا کرتے تھے، جھونپڑی میں رہا کرتے تھے، چٹائی پہ سویا کرتے تھے، لیکن اطمینان پہاڑ جیسا ہوا کرتا تھا. وجہ کیا تھی کہ ان کا عقل حلال تھا، ان کا مقال صدق پر مشتمل تھا، اور ان کا دل دنیا سے نہیں لگا ہوا تھا، ان کا دل اللہ سے لگا ہوا تھا. اسے ہم رمضان میں سمجھ سکتے ہیں نا کہ آپ دیکھیں دن میں ہماری کتنی بہترین کیفیت ہوتی ہے. رات کو تراویح میں آپ دیکھیے کہ 20 رکعت تراویح ہیں لیکن لوگ مسجدوں میں جوق در جوق کھڑے ہوئے پڑھ رہے ہوتے ہیں.
مکۃ المکرمہ اور مدینۃ المنورہ میں آپ رش کا عالم دیکھیے، لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں اور وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اور ہزاروں کی تعداد میں 4 گھنٹے 5 گھنٹے پہلے مسجد میں ان ہونا پڑتا ہے افطاری کرنے کے لیے، دروازے بند ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور لوگ اس سے پہلے پہنچ کے اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ اب کیا ہے کیفیت روحانی؟ میں اکثر اس بات پہ زور دیتا ہوں کہ اگر آپ کو بدلنا ہے نا تو آپ کسی کیفیت والے کے پاس بیٹھیں۔ جب آپ کا دل بدلے گا، آپ کا قلب بدلے گا، آپ کو لطف ملے گا، پھر آپ کی غذا جو ہے نا، وہ یہ جو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی وہ آج چلتے ہیں فلاں جگہ پہ فلاں جگہ پہ، آج یہاں کھانا کھاتے ہیں، وہاں آپ کو اس میں نہیں، پھر آپ کا ذکر، آپ کی غذا اللہ کا ذکر ہوگا۔ کیا بات، اس کی ایگزامپل دوں میں آپ کو۔ دیکھیں، ہم سب یہ دیکھیں، ہمارے آڈینس بھی دیکھیں، ہم نے بڑھنا تو ہے، جیسے ایک کومپل ہے وہ نکل گئی ہے نا، اب اس نے بڑھنا تو ہے، اب اس کے اوپر ہے کہ یا تو وہ دائیں بائیں کسی بھی رخ کے اوپر بڑھتی چلی جائے، مادے، مٹیریل، دنیا کسی بھی رخ پہ بڑھتی چلی جائے، اور چاہے تو ایک سیدھی ٹہنی کے ساتھ بندھ جائے۔ کیا بات ہے، اب وہ بندھی ہوئی ہوگی نا تو وہ بڑھے گی تو سیدھی 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 اوپر بڑھتی چلی جائے گی۔ کیا خیال ہے؟ تو کسی اللہ والے کے ساتھ بن جائیں، ورکعوا مع یا الراکعین۔ ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع مع الصادقین۔ الصادقین۔ اور ہمارے اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ آج کے دور میں ہم ایسا صوفی کہاں سے لائیں؟ آج کے دور میں بھائی ہیں، چھپے ہوئے ہیں، ہم نے بھی تلاش کیے، لوگ مل ہی گئے نا، ہم ان کی صحبت میں بیٹھے، رنگ چڑھ گیا۔ اللہ تعالیٰ شکر خورے کو شکر دیتا ہے۔ اگر طلب صادق ہوگی تو آپ مطلوب صادق تک پہنچ جائیں گے، لیکن اگر طلب ہی کاذب ہوگی تو پھر آپ کسی مطلوب دجال تک ہی پہنچیں گے، آپ صادق تک نہیں پہنچ سکتے۔ کسی کو عربی ادب کا اگر ذوق ہونا تو ایک بڑے زبردست عالم دین انڈیا سے میں گزرے، علامہ ارشد القادری رحمۃ اللہ تعالیٰ، زلف و زنجیر، زلف و لالا زنجیر، زار۔ لالا زار، کیا کمال کتاب ہے۔ یعنی اگر کتاب پڑھنے کی عادت بنانی ہے اور تھوڑی اردو اچھی ہے نا تو ان کتابوں سے میں نے آغاز اپنی کریں۔ لائف میں، ابھی تو مطالعہ تھوڑا کم ہو گیا، آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے، دور طالب علمی کی بات ہے، تو کتابوں سے ایک ذوق ہوتا تھا، اور وہ یاد ہے میں نے ایک بار بتایا تھا کہ مجھے پوری ایک گاڑی گفٹ کی تھی کتابوں کی ایک بندے نے میرے گھر کے اندر۔ تو اس زمانے میں ہم کتاب تو پڑھتے تھے لیکن ریپیٹڈلی کتابیں نہیں پڑھتے تھے۔ ایک یہ زلف و زنجیر، لالا زار، اور ایک تھی سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب، عبدالستار ہمدانی صاحب کی۔ یہ میں نے کوئی بلا مبالغہ 1 درجن سے زائد بار پڑھی ہوں گی، اور اسے ہر بار پڑھنے میں وہ لطف آتا تھا، یعنی وہ جس طرح کسی زمانے کے اندر وہ ڈائجسٹ کا ایک لوگوں کو لت لگی ہوئی ہوتی تھی نا، اس کا انداز تحریر اتنا پیارا تھا کہ آپ اسے ختم کرتے تھے پھر خود طلب ہوتی تھی کہ یار میں دوبارہ شروع کروں، اور ایک ہی مجلس کے اندر پوری جلد جو ہے وہ ہم لوگ جو ہے وہ نمٹا دیا کرتے تھے اور چٹپٹ کر دیا کرتے تھے، اور مزہ آیا کرتا تھا۔ اسی بک کے اندر نا، اسی بک کے اندر انہوں نے پورا ایک واقعہ لکھا ہے۔ طلب صادق کے ساتھ ایک مرید تھا اور اس نے کسی چور کو کہا آپ میرے وہ شیخ بن گیا، اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا ان پٹ جتنا سچا، مخلصانہ اور استقامت پذیر ہوگا، اللہ آپ کو ویسا آؤٹ پٹ دے دے گا۔ کیا بات ہے، بالکل صحیح بات ہے حضرت۔ یہ جو ہمارے معاشرے کے اندر مال کے حوالے سے کورٹ میں اگر آپ جائیں تو بے شمار کیسز آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں۔ مطلب آپ یہ دیکھیں کہ زمینوں پر قبضے، باقاعدہ پورے مافیاز بنے ہوئے اس حوالے سے، اور ایک شخص اپنی پوری جمع پونجی، وہ زندگی بھر کی محنت جمع کرتا ہے، یا اس کو ترکے میں کوئی چیز ملتی ہے، کہیں کوئی ڈاکومنٹس کے اندر کچھ کمی ہے، حقدار وہ خود ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے کس طریقے سے اس کو ہتھیا لیا جاتا ہے۔ پھر اسی طریقے سے وراثت کے جو مسائل ہیں، مطلب آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ جو خونی رشتے ہیں، وہ جو قرابتیں ہیں، وہ دشمنیوں میں کیسے تبدیل ہوتی نظر آتی ہیں، اور جہاں کوئی تھوڑا سا کمزور ہوتا ہے کس طرح اس کو دبا لیا جاتا ہے۔ تو مطلب بات وہی ہے کہ جب انسان کے دل کے اندر اگر اس مال کے حوالے سے یہ ہونا کہ بس یہی مال میری زندگی کا اصل مقصود ہے، تو پھر انسان حلال حرام کی تمیز کو نہیں دیکھتا۔ آج آپ یہ دیکھیں بہت سارے کیسز ہمارے معاشرے کے اندر ایسے ہیں، ایک موبائل فون کے لیے قتل کر دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ اب آپ یہ دیکھیں نا، یہ کیا ہے کہ ایک موبائل فون چھیننا ہے اور اس کے لیے مطلب کسی کی زندگی کا آپ نے سہاگ اجاڑ دیا، کسی کے بچوں کو جو ہے وہ یتیم کر دیا، بہت بڑا ظلم۔ ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے آپ کے جمشید کوارٹر پہ کل یا پرسوں سحری کے ٹائم پہ وہ ایک لڑکا تھا، باڈی بلڈر تھا،
بائک پہ وہ 2 بندے جا رہے تھے اور اسی طرح اسنیچنگ کے اندر اس کو گولی مار دی اور وہ مر گیا. اللہ. آج صبح 2 سگے بھائی جا رہے تھے بائک پہ عید کے کپڑے خرید کر اور ڈمپر نے ان دونوں کو کچل دیا. اللہ. وہ میں نے ایک ویڈیو دیکھی جس کے اندر ان دونوں بھائیوں کا کہ جو والد ہیں وہ دھاڑے مار مار کے رو رہے ہیں. اور ابھی آپ رمضان میں دیکھیں کہ کتنے مطلب اس طرح کے واقعات ہو چکے ہیں کہ آپ مال کے لیے کسی کی زندگی، اچھا جو جانے والے ہیں وہ تو چلے گئے، پیچھے ان کے جو گھر والے سروائیو کرتے ہیں ان کے اوپر جو گزرتی ہے یہ یعنی سفاکیت کی یار انتہا ہے. اس پہ ضرور بات کریں. حضرت یہ جو سلسلے ہیں یہ ہمیں کئی جگہوں پر ملتے ہیں. اگر آپ ہاسپٹلز میں جائیں تو ڈاکٹرز جو ہیں وہ آپ کی سمجھ لیں کہ بل بنانے کے لیے ہاسپٹلز کی ریکوائرمنٹ کو پورا کرنے کے لیے کس طریقے سے لوگوں کی کھال ادھیڑ دیتا ہے. صحیح بات. مطلب اچھا خاصا خاندان کھاتا پیتا وہ مقروض بن جاتا ہے اور یہ کسی کو بتا بھی نہیں سکتے. مطلب یہ وائٹ کالر جو ہے نا وہ مال کے اس کرپشن میں مبتلا ہے. اسی طریقے سے ٹارگٹ دیے جاتے ہیں، پتہ ہے ٹارگٹ اس ڈاکٹر نے ہمارے یہاں کا یہ ٹارگٹ پورا کروایا ہے. اچھا وہ نہ ہو تو مینجمنٹ ڈاکٹر کو لے کے بیٹھ جاتی ہے. میڈیسن کمپنیز کو آپ دیکھ لیں، مطلب ایک دوائی ہے مثال کے طور پر وہ 500 روپے کی ہے، اب اسی کے اوپر 5000 کی بنانا ہے. انہوں نے اس کے اوپر فیزیبلٹی بنانی ہے جناب، کچھ جو ہے نا وہ بونسز دینے ہیں، انسینٹیو دینے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ یہ سلسلے کر دیے جاتے ہیں. تو میرے خیال میں ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ اس چیز کو غور کیا جائے کہ آخر یہ مال کیا ہے. اگر حاصل ہو بھی گیا تو بے شمار مالدار لوگ ہیں انہوں نے کیا پا لیا. اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو حدیث پاک ہے کہ ایک شخص سے پراگندہ بال ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. وجہ کیا ہے؟ کہ اس کا جو کھانا ہے وہ حرام ہے. یعنی آج دنیا کے اندر جی بالکل آج دنیا کے اندر بھائی زیادہ مال جمع کر بھی لوگے اور وہ اگر حرام پر مشتمل ہے تو آپ کی عبادات مطلب آپ کے وہ مردود ہیں. اچھا پھر ایک اور بات مجھے یاد آ گیا، گنجا سانپ. ہاں یاد ہے وہ سب کا ایک رسالہ اس زمانے میں چن چن کے نام رکھا کرتے تھے. تو مجھے ابھی سر دست یاد آیا اسرار بھکاری. ہاں یہ تھا مال کے ٹاپک. اور یہ گنجا سانپ بھی مال کے حوالے سے تھا نا کہ اس پہ مال جو ہے وہ سانپ بن کر مسلط کر دیا جائے گا اور پھر وہ اس کو نکالے گا. اس سے ریلیٹڈ اس کے اندر اولاد کے حوالے سے انہوں نے بات کی. ہمارے ایک بزرگ ہیں وہ اپنا ایک تجربہ شیئر کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ جس شخص نے اپنے بچوں کو حرام کھلایا نا وہ اپنے بچوں کا سکھ نہیں دیکھ سکتا. اللہ یہ بہت بڑی بات ہے. یعنی ایک شخص ساری زندگی وہ لگا دیتا ہے، کس طرح کے وہ داؤ پیچ کھیلتا ہے، کیسے رسک لیتا ہے، کتنی محنت کرتا ہے، کھپا دیتا اپنے آپ کو، لیکن آخر میں اولاد کا سکون اس کو نہیں ملتا. اور بنیادی وجہ یہ کہ اس نے اپنے بچوں کی پرورش حلال سے نہیں کی ہے. بس یار اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عمل عطا فرمائے. جوابات شامل کرتے ہیں چونکہ آج فکس 11:15 بجے ہمیں اختتام کرنا ہے پروگرام کی وجہ سے. ایک آخری بات اگر آپ لوگ اجازت دیں تو میں کر دوں. اس موضوع پر ابھی آپ لوگوں کی باتوں سے میرے ذہن میں بات آئی کہ ہمارے ہاں جو غریب طبقہ ہے وہ وداؤٹ اینی ریزن مالداروں کو سپیریئر سمجھتا ہے، اور غریب طبقہ کسی مالدار کے سامنے وداؤٹ اینی ریزن اپنے آپ کو حقیر سمجھ رہا ہوتا ہے اور اس کی باڈی لینگویج سے وہ چیز نظر آ رہی ہوتی ہے. بالکل. تو ایسے احباب کے لیے میں کہوں گا کہ مال کی حیثیت اللہ کی بارگاہ میں مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے. یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے. اور صرف مال کی وجہ سے کوئی بھی آپ پر فوقیت اور شرف نہیں رکھتا. تو آپ نے اپنے اندر یہ کانفیڈنس بلڈ اپ کرنا ہے کہ اگر آپ کے پاس مال نہیں ہے تو یہ کوئی افسوس کی بات نہیں ہے کہ آپ جنت سے محروم ہو گئے. اللہ کی تقسیم پر راضی رہیں. اور اگر کوئی مال کی وجہ سے آپ کو دبانا چاہتا ہے تو قطعی طور پر آپ اس دباؤ میں نہ آئیے. آپ کو اس بات پر یقین ہونا چاہیے کہ میرا پالنے والا میرا سیٹھ نہیں ہے. میرا پالنے والا میرا جو ہے وہ مجھے میرے اوپر جو لوگ موجود ہیں مالدار یا حکمران وہ نہیں ہیں. ربنا اللہ، میرا پالنے والا اللہ ہے. جب آپ اس بات پر یقین کامل رکھیں گے تو بلا وجہ آپ اس طرح جو ہے وہ باڈی لینگویج کے اعتبار سے ڈر کے اور سہم کے نہیں رہیں گے. اسی طرح آپ کے جو بچے ہیں انہیں باطنی طور پر
قناعت پسند بنائیں. ہم اس پر ضرور بات کریں گے قناعت پہ کہ آپ اپنے بچوں کو کسی بڑے شاپنگ مال پہ لے کر جائیں, کسی بڑے ریسٹورنٹ پہ لے کر جائیں تو ان کا کانفیڈنس وہی ہونا چاہیے, اور یہ تربیت کا حصہ ہے. اب جب دیکھیں باپ سہما ہوا ہوگا خاندان کی ایک دعوت میں تو اولاد کیا کرے گی؟ صحیح بات. اور کیوں سہمے ہوئے بھائی؟ مال کی وجہ سے. اس مال کی کیا حیثیت ہے؟ اور اگر کوئی اپنے مال کی وجہ سے آپ کو ذلیل کرنا چاہے تو ایسے بندے کو تو سر محفل ذلیل کر دیجیے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سر محفل ذلیل کرنے سے مراد کیا؟ اس کی حوصلہ شکنی کر دیجیے کہ بھئی تمہارے پاس مال ہوگا تمہارے لیے. تمہیں یہ حق کس نے دیا ہے کہ اللہ نے جو مجھے عزت دی ہے تم اس اللہ کی دی ہوئی عزت کو اپنے 2 ٹکے کی جو مال ہے اس مال کی وجہ سے اللہ کی ادا کردہ عزت کو حقیر جانو. تو کبھی بھی اپنی عزت نفس پر کسی مالدار کسی طاقتور کی وجہ سے کمپرومائز مت کیجئے. انشاءاللہ الجلیل زندگی سکون میں رہے گی. اللہ تعالی ہمیں اتنا مال عطا فرمائے کہ ہم کسی کے محتاج نہ ہوں. ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے سوا کسی کا محتاج نہ فرمائے اور کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے. جو آپ کو ملا ہے اس پر راضی رہیں, اور راضی رہنے کا بہترین اصول کیا ہے کہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں. کیا بات. آپ کے پاس اگر سائیکل بھی ہے نا تو آپ اس کو دیکھیں جس کے پاس سائیکل بھی نہیں ہے, وہ بس پہ جا رہا ہوتا ہے. آپ کے پاس بائک ہے تو آپ سائیکل والے کو دیکھ لیں. آپ کے پاس گاڑی ہے تو آپ اس کو نہ دیکھیں کہ جس کے پاس پراڈو ہے, آپ اسے دیکھ لیں جو مہران میں گھوم رہا ہے. فار ایگزامپل آپ کے پاس اچھے ماڈل کی گاڑی ہے. جب بھی آپ نیچے والے کو دیکھیں گے نا, اگر آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو آپ اسے دیکھ لیں جس کے پاس آنکھیں نہیں ہیں. آنکھیں تو ہیں. آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, آپ اسے دیکھ لیں جس کے پاس کان نہیں ہے, سماعت نہیں ہے. آپ کو سماعت تو دی. یعنی کئی ایسی چیزیں ہیں کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, جو آیت آپ نے پڑھی تھی کہ اگر اللہ کی نعمتوں کو تم شمار کرنا چاہو تو ہرگز شمار نہیں کر سکتے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عمل عطا فرمائے. جو احباب ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کے سوالات کو ہم شامل کر لیتے ہیں. کل کا ایک جواب بتائیے. دے دیا جائے. بالکل. سوال یہ تھا کہ ہم تشہد میں قاعدہ اخیرہ میں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست تو یہ دعا پڑھنا منقول نہیں ہے, اور دعائے معصورہ کے حوالے سے بھی علماء فرماتے ہیں کہ ان الفاظ کی تائیدات دوسرے الفاظ سے تو اس مضمون کی تائید ہوتی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے استغفار فرمایا ہے, لیکن بعین ہی ان الفاظ کے ساتھ نہیں فرمایا. تو اس میں اصول بنیادی طور پر یہ ہے کہ وہ یاد رکھ لیں کہ دعا جو ہے وہ عربی میں ہونی چاہیے, نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ وہ عام لوگوں کے الفاظ سے مشابہت نہ رکھتی ہو, نمبر 2. اور تیسری بات یہ ہے کہ مطلب دعائے معصورہ جو قرآن و سنت میں وارد ہوئی بالکل بعین ہی وہی یا اسی مضمون کی وہ دعا پڑھی جا سکتی ہے. تو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ اگرچہ مطلب یہ دعائے معصورہ میں شامل ہے, سیم یہی الفاظ کے ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ثابت نہیں ہے, یعنی نماز میں دعا پڑھنا, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز میں تشہد کے بعد اس طرح کے الفاظ کے ساتھ دعا کرنا ثابت ہے, لہذا اس کی اجازت نکل سکتی ہے. چلیں, جزاکم اللہ. شیخ حسنین احمد صاحب, مفتی صاحب, جس طرح رمضان اینڈنگ کی طرف جا رہا ہے دل میں ایک عجیب سا خوف پیدا ہو گیا ہے کہ وہی گناہ اور کم عبادت والی زندگی سٹارٹ ہونے جا رہی ہے. یہی رمضان والا تقوی آگے کی زندگی میں بھی کیسے لایا جائے, کچھ رہنمائی فرما دیں. دیکھیں, ایک تو میں یہ عرض کروں گا کہ یہ جو آپ کی کیفیت بنی ہے یہ بھی ایک اللہ کی نعمت ہے کہ آپ کے دل میں یہ کیفیت اللہ نے پیدا فرما دی کہ آپ اس زندگی کو چاہتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ نیتوں کو جانتا ہے. اب یہ تقوی کیسے لا سکتے ہیں؟ آپ سب لا سکتے ہیں اور بڑے مزے سے لا سکتے ہیں کہ آپ رمضان میں اپنا تعلق اللہ سے مضبوط کر دیں. رمضان جائے گا, اللہ کی رحمت رہے گی. جب وہ روحانی لطف آپ کو اپنے قلب میں محسوس ہوگا, آپ خود بخود اس روحانی لطف کی وجہ سے عبادات کے قریب رہیں گے. اور اس میں ایک چیز یہ شامل کر لیں کہ آپ نے ابھی رمضان میں آپ تراویح پڑھ رہے ہیں, جیسے صلاۃ اللیل کہا جاتا ہے. آپ رمضان کے بعد صرف 2 رکعت پڑھیں, لیکن ضرور پڑھیں صلاۃ اللیل. صوفیہ کے ہاں صلاۃ اللیل کی بڑی پابندی ہوتی تھی, اور وہ جو صلاۃ اللیل تھی اس کی روحانیت ہی اور ہوتی تھی.
تو وہ مرید پر سالک پر لازم کرتے تھے کہ تم نے صلاۃ اللیل کو نہیں چھوڑنا، اور 2 رکعت چاہے پڑھو لیکن صلاۃ اللیل لازم پڑھو۔ تو اگر آپ کیفیت رمضان بعد رمضان چاہتے ہیں تو نسخہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ ایک آپ صلاۃ اللیل کو تھام لیں، اور دوسرا آپ تلاوت قرآن کو تھام لیں۔ اگر آپ نے یہ ذہن بنا لیا کہ میں نے عید والے دن بھی تلاوت قرآن کرنی ہے، اور میں نے عید کی رات کو بھی 2 رکعت صلاۃ اللیل پڑھنی ہے، آپ یقین کیجئے آپ تسبیح اور مصلی تھامیے تو صحیح، پھر آپ لطف دیکھیں کہ آپ کس طرح روحانی طور پر آگے بڑھتے ہیں۔ سبحان اچھا جی، اس کے بعد ہیں نور بانو صاحبہ ہیں کوئی، سلام علیکم السلام، عبد المجید صاحب ہیں ماشاء اللہ، ماریا صاحبہ ہیں کل والا سوال لے لیجئے گا، دعائے معصورہ والا، ابھی آپ نے وہی بیان ابھی تو کیا وہی نا؟ جواب بس دیا۔ صحیح، یہ آپ کا جواب ہو گیا جی۔ نبیل علی لودھی صاحب ہیں ماشاء اللہ، بہت خوب علمی گفتگو، ماشاء بول دو یار برکت۔ بارک اللہ۔ ہمارے علامہ عثمان صاحب سے ہمیں تعریف نکالنے کے لیے بڑے جتن کرنے پڑتے ہیں۔ نبیل اسٹوڈنٹ اچھا، مطلب ماشاء اللہ، الفرقان میں آپ سے بھی میرے خیال میں پڑھا ہے انہوں نے، اچھا نبیل لودھی۔ فارغ و تحصیل ہے، ہاں ماشاء اللہ۔ حافظ چلو بھی بھائی، ہیں۔ اس کی گفتگو سے نظر آ رہا ہے علمی گفتگو، ہاں تو ہاں پڑھا لکھا ماشاء آدمی۔ اللہ ماشاء اللہ نبی، اللہ برکت دے۔ عبد العزیز جو ہیں یہ کہہ رہے ہیں ایسے صوفیاء کی صحبت ہمیں کیسے ملے گی؟ دیکھیں ہمارے ہاں کچھ محافل ہوتی ہیں، ابھی ہم انشاءاللہ رمضان کے بعد یہیں کھارا در میں مدینہ مسجد میں ہماری مشاورت ہوئی ہے، ونس ان اے منتھ ایک ذکر کی محفل شروع کرنے جا رہے ہیں، اور وہ انشاءاللہ صوفیاء کے طریق پر ہوگی، اس میں ذکر بھی ہوگا، اس میں سالکین کی رہنمائی کے لیے جو بنیادی اصول ہیں وہ بھی بیان کیے جائیں گے، اور وہ لائیو بھی ہوا کرے گی۔ تو جو اہل کراچی ہیں وہ اس محفل میں آ جایا کریں، یا آس پاس آپ دیکھ لیں جہاں پر بھی ذکر کی محفل ہو رہی ہے وہاں پر آپ جا کر بیٹھ جائیں، تو آپ کو صوفیاء کی جو صحبت ہے وہ آپ کی زندگی کو تبدیل کر دے گی۔ تو انشاءاللہ ہم بھی ایک کوشش کریں گے کہ ہم ایک اس طرح کا ماحول کریٹ کرنے میں کامیاب ہو جائیں کہ جہاں پر اللہ کا ذکر ہو، اللہ تعالیٰ کو یاد کیا جائے، درود پاک پڑھا جائے، مراقبہ کیا جائے، تاکہ ہم ان کیفیات کو اپنے قلوب میں محسوس کر سکیں۔ شیخ حسنین احمد صاحب ہیں، مفتی صاحب فی زمانہ اگر کوئی میل ٹیچر ایک کلاس میں صرف فیمیل اسٹوڈنٹس کو پڑھا رہا ہو تو اس کا شرعی حکم کیا ہوگا، اور اس سے کمائے ہوئے پیسے حلال ہوں گے کہ نہیں؟ دیکھیے 2 چیزیں اسلام میں منع ہیں، ایک ہے بے حجابی، اور دوسرا وہ اختلاط جو فتنے کا سبب اور ذریعہ بن سکے۔ اگر خالی میل ٹیچر ہے لیکن وہ اسٹوڈنٹ سے ڈسٹینس رکھتا ہے، اختلاط ان معنی میں نہیں ہوتا کہ اسے مادر پیدر پوری آزادی ہے، اور نمبر 2 جو خواتین بیٹھی ہوئی ہیں وہ اپنی برد باری کو برقرار رکھتے ہوئے حجاب کے ساتھ ہیں، تو اس کی گنجائش ضرور نکل سکتی ہے، لیکن اس میں بھی بہتر یہ کہ اس سے اجتناب کیا جائے کیونکہ آزمائش بہت زیادہ ہے، لیکن فقہی اعتبار سے، شرعی اور اعتبار سے اس کی بالکل گنجائش نکل سکتی ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک کنڈکٹر خواتین کے خانے میں جا کر ان سے ٹکٹ لیتا ہے، تو یہاں پہ بھی ایک وہ ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کا ہے، دیکھا جائے گا کیا پڑھا رہے ہیں، کیا وہاں کا ڈسپلن ہے، ان سب چیزوں کے ساتھ گنجائش کا رستہ نکل سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، جو کمایا حلال ہے نا۔ حلال ہے، بالکل وہ۔ اچھا جی، اس کے بعد کون ہیں ہمارے ساتھ؟ مصطفیٰ رضا صاحب، مفتی صاحب، آپ تینوں حضرات کی گفتگو کمال، بہت مزہ آتا ہے۔ مفتی صاحب ایک سوال ہے، اگر کوئی یوں بولے داڑھی نہیں ہے تو کیا ہوا؟ ہمیں کیا معلوم اللہ کی بارگاہ میں زیادہ مقبول ہو؟ مفتی صاحب کسی فاسق کے بارے ایسا عقیدہ رکھنا کیسا؟ یعنی کوئی بندہ ہے جس کی داڑھی نہیں ہے اور اس کے بارے میں یہ کہنا کہ پتہ نہیں اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو، تو فاسق ہے، اور اس کے لیے یہ عقیدہ رکھنا۔ پلس اگر کوئی اپنی جاب کے لیے داڑھی نہیں رکھتا تو اس حوالے سے بھی رہنمائی فرمائیں۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں ہمارے معاشرے میں جو داڑھی کی تحقیر کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ تو بہت سخت حکم ہے اس کا، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ تحقیر اگر اس انداز سے ہو کہ جناب یہ وہ جانتا ہو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور اس بات کو بنیاد بنا کر وہ تحقیر کر رہا ہے، تو یہ معاملہ کفر تک بھی جا سکتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کسی شخص کی اگر داڑھی نہیں ہے
اور اس کی تعظیم کے حوالے سے تو چونکہ یہ مطلب اس کو معلن فاسق میں شمار کیا گیا، مطلب ایک ایسا شخص جو اعلانیہ طور پر گناہ کر رہا ہے، فقہا اس حوالے سے یہ فرماتے ہیں، تو اس شخص کی تعظیم اس حوالے سے کہ مطلب اس کی داڑھی نہیں ہے، یوں نہیں کہ ہم اس کی تذلیل کریں گے، لیکن فاسق معلم کو کسی ایسے منصب پر یا ایسے مقام پر بٹھانا کہ جو لائق عظمت ہو، مثلا امامت کا مصلی، تو وہ تعظیم اس کو نہیں دی جائے گی۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جو انہوں نے پوچھا کہ کوئی آفس کے لیے داڑھی اگر کٹواتا ہے تو دیکھیں یہ ایک علیحدہ معاملہ ہے، جاب پر تو اس کا اثر نہیں پڑے گا، یعنی جو آمدن ہے وہ تو حلال ہے، رہے گی۔ لیکن یہ عمل جو ہے وہ خلاف سنت ہے اور وہ شخص اس میں گناہ گار ہوگا۔ ٹھیک ہو گیا، جزاکم اللہ۔ ماریہ بشیر صاحبہ ہیں، جیسے مفتی صاحب نے فرمایا کہ انسان کو روحانی طور پر مضبوط ہونا چاہیے تاکہ اس کے سامنے کوئی بھی شخص آئے تو وہ اس کے مال، مرتبے، لباس، گھر یا گاڑی کی وجہ سے اسے زیادہ عزت نہ دے۔ میں نے یہ بالکل نہیں کہا کہ زیادہ عزت نہ دے، جتنی عزت کا مستحق ہے اتنی عزت دے۔ اگر کوئی شخص مال کما بھی رہا ہو تو اس کے دل میں مال کی محبت نہ ہو، تو سوال یہ ہے کہ ہمارے اندر یہ ایمانی مضبوطی مستقل اور مضبوط طریقے سے کیسے پیدا ہو سکتی ہے؟ کیونکہ بعض اوقات دل میں یہ خیال آ تو جاتا ہے، لیکن پھر خود کو سمجھانا پڑتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ ان کی چیزوں کے مطابق برتاؤ کرنا اچھا عمل نہیں ہے۔ کیا یہ انسان کی فطرت ہے یا ہماری باطنی کمزوری ہے؟ اس بارے میں رہنمائی فرما دیجیے۔ دیکھیے، یہ میں نے گفتگو کی تھی، میں عرض کر دیتا ہوں کہ یہ تو ہوتا ہے آج کل کے دور میں کہ باطنی کمزوری ہوتی ہے، کیونکہ جب ہم اللہ کا ذکر نہیں کر رہے، ہم نوافل کا اہتمام نہیں کر رہے، اور جو لطیفہ قلب ہے، لطیفہ روح ہے، لطیفہ سر ہے، ہمیں اس کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے، یعنی مہینوں تک ہم اخلاص کے موضوع پر نہ پڑھتے ہیں نہ سنتے ہیں، بس اپنی زندگی گزارتے چلے جا رہے ہوتے ہیں، تو وہ باطنی کمزوری آتی ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ اپنی باطنی پختگی کے لیے کوشش ضرور کرتے رہیں، اللہ کا ذکر روزانہ کریں، تلاوت قرآن روزانہ کریں، احیاء العلوم آپ روزانہ پڑھیں، رسالہ قشیریہ آپ روزانہ پڑھیں، تو جب آپ احوال صوفیہ پڑھتے ہیں نا تو وہ خود بخود آپ پر اثر ڈال رہا ہوتا ہے، تو باطنی طور پر مضبوطی آتی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ بات بالکل درست ہے کہ فطری طور پر مال کی محبت ہوتی ہے، اور فطرتاً مال کی محبت ہونا یہ مذموم نہیں ہے۔ کئی چیزیں ایسی ہیں جو ہماری زندگی میں غیر ارادی ہوتی ہیں، ارادہ نہیں ہوتا اس کے اندر، تو اگر غیر ارادی ہے تو تکلیف مالا یطاق ہمارے دین میں نہیں ہے کہ بھئی یہ غیر ارادی طور پر کیوں ہے۔ بس اتنا ہے کہ جب خیال آ جائے تو آپ اس خیال کو جو ہے وہ اللہ کی نعمت جانتے ہوئے دل میں جو ضرورت سے زیادہ مال کی محبت پیدا ہو رہی ہے اسے ختم کر دیں۔ ایک حدیث مجھے یاد آ رہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال، اس کا مال وہ ہے جو اس نے کھا لیا یا جو اس نے پہن لیا، بقیہ وہ جو چھوڑنے والا ہے وہ اس کا مال نہیں ہے، اس کے وارثوں کا مال ہے۔ تو ہم کئی بار اپنی زندگی کو مشکل بنا رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے پلاننگ کی ہوئی ہوتی ہے کروڑوں کی، اور وہ جو ہم نے کروڑوں کی پلاننگ کی ہوئی ہوتی ہے وہ خواہشات ہوتی ہیں، اور ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ جی میں اپنی اولاد کے لیے الگ الگ بنگلہ، الگ الگ بزنس بنا کے جا بھی سکوں گا یا نہیں۔ اچھا چلے بھی گئے، اس کے بعد چلانا کس نے ہے؟ انہوں نے چلانا ہے، اور اگر ان کے نصیب میں نہیں ہے تو وہ بنا بنایا بزنس کا بھی بیڑا غرق کر دیں گے۔ تو کم از کم وہ جو آپ نے اتنا بڑا پلان کیا ہے اس میں آپ افراط و تفریط کا شکار نہ ہو، اپنی طاقت، اپنی وسعت کو دیکھتے ہوئے چیزوں کو بسر کریں۔ تو بہرحال روحانی طور پر، باطنی طور پر اپنے آپ کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں، اور فطری طور پر اگر محبت مال ہے تو وہ مذموم نہیں ہے۔ ہاں، اعتدال کے ساتھ چلیں کہ اگر کبھی مشکل وقت آ گیا تو میں ہمیشہ یہ سمجھاتا ہوں کہ ایک بندہ بہت اعلیٰ لیول پہ چلا جائے نا، یعنی گاڑی پر گھومنے کا عادی ہو جائے اور اب اسے بائک پہ آنا پڑے تو اس کے لیے بڑا مشکل کام ہوتا ہے، لیکن اگر وہ صوفی ہوگا نا تو وہ سائیکل پہ بھی مزے سے جا رہا ہوگا، اسے پرواہ نہیں ہوگی لوگ کیا دیکھ کے بول رہے ہیں۔ ہمارے یہاں کئی لوگ اسٹیٹس کانشیس ہوتے ہیں اور اسٹیٹس ان کا نیچے ہو چکا ہوتا ہے، لیکن وہ لوگوں کے لیے اسے مینٹین کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ جو لوگوں کے لیے مینٹین کر رہے ہوتے ہیں اس کے لیے وہ اور زیادہ اپنے آپ کو قرضے میں اور مسائل میں ڈال رہے ہوتے ہیں۔ تو اہل دل کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ انہیں اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی کہ کون کیا بول رہا ہے،
کون کیا سوچ رہا ہے، ان کے دل کی توجہ اس پر ہوتی ہی نہیں ہے کہ کون مجھے دیکھ رہا ہے کون نہیں دیکھ رہا، ان کے دل کی توجہ یہ ہوتی ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہو جائے۔ چلیں جی، اس کے بعد ہیں ارشد رضا اتاری صاحب، مفتی صاحب، بعض مالدار لوگ مدرسوں میں جا کر کہتے ہیں ختم قرآن کریم کے لیے بچے ہمارے پاس بھجوا دینا۔ یہ پہلے بہت ہوا کرتا تھا، اب تھوڑا کم ہو گیا ہے، اور بچے وہاں جا کر ان کی چیزوں سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ اور سوال یہ ہے کہ کیا مدرسے کے بچوں کو مالدار لوگوں کے گھر ختم قرآن کے لیے بھیجنا چاہیے؟ برائے کرم رہنمائی فرما دیں۔ مالدار ہی لوگ نہیں، غریب لوگ بھی قرآن خوانی کے لیے بچوں کو بلواتے ہیں۔ اس سلسلے میں ڈسپلن یہ ہونا چاہیے کہ بچوں کے والدین سے اجازت لے لی جائے، اور عام طور پہ جن مدرسوں میں یہ چیز رائج ہوتی ہے وہاں کے والدین کو پتہ بھی ہوتا ہے، اور سیفٹی سیکیورٹی کا بھرپور اہتمام رکھا جائے۔ دوسرا، مالداروں کے ساتھ ایک ڈسپلن یہ بنا لیا جائے کہ ٹھیک ہے ہماری طرف سے بچے آئیں گے وہاں قرآن پڑھیں گے، لیکن گھر کے افراد بھی ساتھ میں بیٹھ کے قرآن پڑھیں۔ یہ نہیں کہ ایک رسمی کارروائی کے طور پر جی بچوں کو بلوا لیا، انہوں نے قرآن پڑھ لیا اور خود قرآن کھولا بھی نہیں، اور تمنا یہ رکھی کہ برکتیں ہمیں ملیں گی انشاءاللہ برکتیں، لیکن خود پڑھیں، یہ زیادہ اچھا ہے۔ اب آئیے، بچے مروب و متاثر ہو جاتے ہیں، واقعی ایسا ہوتا ہے، بچے تو بچے ہیں، ان کے اساتذہ کو بچوں کے تربیت کرتے ہوئے ان کے دل و دماغ میں پختگی پیدا کرنی بالکل ہوگی۔ صحیح۔ ہم سائڈ ایفیکٹ کے ڈر سے چیزوں کو سے لوگوں کو روک نہیں سکتے، دور نہیں کر سکتے۔ روڈوں پہ ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں تو کیا ہم اپنے بچوں کو سڑک پہ نہ نکالیں گے، لیکن ساتھ ہی ساتھ تربیت ہوگی کہ سڑک پر احتیاط کے ساتھ چلیں۔ ویری گڈ، ماشاء اللہ۔ آج میں ہر سوال کے جواب کے بعد کسی کو بیچ میں داخل نہیں ہونے دے رہا، نہ میں خود داخل ہو رہا ہوں تاکہ ہم لوگ کم وقت میں خود بھی زیادہ داخل جوابات نہیں ہو رہے کیونکہ ہاں، نکلنا ایک ایک سوال، یعنی میں بانٹتا چلا جا رہا ہوں کہ بھئی جس کے پاس سوال آیا صرف وہی اس کے اوپر کامنٹ کر لے تو سوالات زیادہ ہو جائیں گے۔ ام محمد صاحبہ ہیں، السلام علیکم، پچھلے پروگرام میں ذکر ہوا کہ اولاد کو فقر میں چھوڑ کے مرنے سے بہتر ہے کہ مالدار کر کے مرو، یہ ہم نے غالباً ذکر کیا تھا۔ اس بات کو ترجیح دیں یا اپنے اوپر خرچ کرنے کو ترجیح دیں؟ بات یہ ہے کہ دونوں چیزوں کو مطلب بیلنس کیا جائے، اور یہ پاسبل بھی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو تعلیم ہے نا، اس کا مقصود یہ ہے، مطلب دو چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جو نعمتیں دی ہیں نا، اس کا درست استعمال اس کے لیے بہتر ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے۔ جیسا کہ ایک صحابی رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، اور وہ تھے مالدار لیکن ان کی حالت اتنی بہتر نہیں تھی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو تلقین فرمائی وہ یہ تھی کہ جب اللہ نے تمہیں مال دیا ہے تو تمہیں چاہیے کہ تم اس مال کا بہتر استعمال کر کر اس کا شکر ادا کرو۔ ایک بات تو یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنی اس انداز سے پلاننگ کرے کہ بعد میں بچے مطلب لوگوں کے آگے دست سوال دراز نہ کریں، یعنی کچھ نہ کچھ ان کے لیے بہتر طور پر کر کے جائے۔ تو اس میں دونوں چیزوں کو مطلب بیلنس رکھنا ہے، نہ تو بخل کی طرف جانا ہے کہ خود بھی خرچہ نہ کرے، اور نہ اس طرف جانا ہے کہ جناب اپنی زندگی میں ہی سارا مال اڑا دیا اور بچوں کے لیے جو ہے وہ کچھ نہ رکھا۔ تو اس سے شریعت مطہرہ نے منع کیا ہے، بیلنس کرنا چاہیے۔ ویری گڈ۔ اچھا، اس کے بعد ایک سوال ہے ماریہ بہن کا کہ ہم نے کہا کہ صوفیہ کی صحبت کیسے ملے، تو لیڈیز کے لیے کیسے اس کو جو ہے وہ بیان کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، جو خواتین ہیں، روحانی ترقی کرنا اور روحانی عروج پانا جس طرح مردوں کا حق ہے اسی طرح عورتوں کا بھی حق ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو بھی جو ہے وہ روحانی تربیت فرمائی، خواتین کی بھی روحانی تربیت فرمائی۔ لیکن آج کل کا جو زمانہ ہے، اس زمانے میں خواتین کی روحانی تربیت تو ہے، لیکن اس میں کچھ چیزوں کی لیئرز کو رکھنا میں یہ سمجھتا ہوں وہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ اب بعض خانقاہوں میں یہ ہوا کہ خواتین بھی مریدنیاں ہیں، پیر صاحب آئے، انہوں نے پہلے مرد مریدوں کو دم کیا، ان کے ساتھ بیٹھے، ان کے مسائل کو سنا، اس کے بعد خواتین بیٹھی اسی طرح، اور بیچ میں پیر صاحب آ کے بیٹھ گئے۔ یہ ہمارے پاس مسائل ہے۔ اب یہ یاد رکھیں کہ مریدنی پیر کے حق میں غیر محرمہ ہے، ٹھیک ہے، اور اس سے بہت سارے فتنے جنم لیتے ہیں۔ اب اس میں کریں کیا؟ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ جس شیخ سے مرید ہیں، آپ آن لائن واسطے کے ذریعے، یعنی شوہر کے ذریعے، بھائی کے ذریعے،
ٹھیک ہے، والد کے ذریعے ان سے روحانی وظائف لیتے رہیں، اور ان روحانی وظائف کو جو ہے وہ آپ پڑھتی رہیں، یا ضرورت ہے تو آپ کال کے اوپر اپنے شیخ سے روحانی تربیت حاصل کر سکتے ہیں، یا اسی طرح جس طرح ٹیچر سے رہنمائی لی جاتی ہے تو آپ وہ روحانی تربیت کال پر یا آن لائن کسی ذریعے سے لے لیں۔ لیکن اس بات کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے کہ کہیں پر بھی روحانیت کے نام پر حق کے شرع پامال نہ، کیا بات ہے. سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے۔ تو آن لائن جو ہے وہ ان چیزوں کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد ہیں ام محمد صاحبہ فرام عائشہ۔ کچھ لوگ ایسے ہیں، کچھ لوگ ایسے نان مسلم نام رکھتے ہیں، کیا یہ نام رکھنا حلال ہے؟ یعنی کہ مسلمانوں کے بچے ہیں اور نام جو ہے وہ غیر مسلموں والے رکھے ہیں، تو یہ رکھنا کیسے ہے بتائیے؟ کوئی دی ہے؟ نہیں دیا کچھ بھی نہیں، صرف اتنا ہی ہے۔ کبھی کبھار لگتا ہے کہ کچھ نام نون مسلم والے ہیں لیکن وہ نون مسلم والے ہوتے نہیں، جیسے شمعون نام۔ شمعون ہماری طرف بھی روایات میں یہ کہ وہ پیغمبر تھے، اور عیسائیوں میں یہ نام زیادہ رکھا جاتا ہے، تو یہ جائز ہے۔ اچھا، کچھ کا تلفظ ایسا ہو جاتا ہے کہ جو نون مسلم والا لگتا ہے، جیسے ڈیوڈ، تو وہ ہماری عربی میں داؤد تھا، لیکن انگریزی کا جو اس کی پروننسیشن ہے وہ ڈیوڈ ہو گئی، یہ رکھنا بھی جائز ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہاں، اب اگر کوئی نام ہی ایسا ہو، جیسے وہ نہیں، کون سا وہ کارٹون چل رہا ہے آج کل، گارڈر کا بھیم کر کے، تو اس طرح کے نام جن کے معنی میں یہ یاد رکھنے کے لیے بڑا زبردست ہے۔ اب تو یہ اس طرح کا نام رکھیں کہ جس کے میننگ غلط ہوں، وہ شریعت میں جائز اور نہیں۔ اس میں ضمناً یہ بھی ذہن میں رکھ لیں کہ اگر مسلمانوں والے نام ہیں اس میں بھی ترجیح یہ دیں کہ صحابیات اگر بچیوں کے نام ہیں، اولیات کے نام پہ رکھا جائے، یا کم از کم یہ ہو کہ اس لفظ کا معنی درست ہونا چاہیے جو ہم بیان کرتے ہیں، ورنہ تو ہمارے ہاں وہ انفرادیت کے چکر میں ایسے ایسے نام رکھے جاتے ہیں کہ اللہ کی پناہ۔ بلکہ کئی بار ایسا بھی ہوا، ایک بار میرے پاس مسئلہ کیا آیا پتہ، ایک لفظ آیا، کہا مفتی صاحب اس کا معنی بتائیے۔ میں نے کہا چلو بھائی، وہ قریبی آدمی تھا، میں نے ڈکشنری دیکھتا ہوں۔ اب میں نے اپنے اس کے مطابق اس کے حروف اصلیہ نکالنے چاہے کہ میں اس کو ڈھونڈوں تو صحیح، اس کے حروف اصلیہ بنے ہی نہیں، میرے کو نہیں ملا نا۔ میں نے اس کو رابطہ کیا، میں نے کہا یار یہ نام جو ہے وہ تم نے پوچھا ہے، میرے کو تو نہیں ملا، تم سے کس نے پوچھا؟ وہ کسی نے پوچھا ہے۔ اور کہا مفتی صاحب مسئلہ یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نام ہم نے قرآن سے نکالا ہے۔ کہاں سے نکالا ہے؟ قرآن سے نکالا ہے۔ میں نے کہا یار قرآن سے نکالا ہوگا، میرے کو تو بہرحال نہیں ملا، ان سے پوچھو کہاں سے نکالا ہے۔ تو ان سے جب دریافت کیا گیا تو انہوں نے انکشاف کیا کہ ایک آیت ختم ہو رہی تھی، اس آیت کے آخری 2 حرف لیے، اور اگلی جو آیت شروع ہو رہی تھی اس کے پہلے 2 حرف لیے، اور ان 4 حرفوں سے مل کے خود بخود ایک نیا لفظ بنا لیا۔ اب دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا علمی آدمی آ جائے، وہ اس لفظ کا معنی کہاں سے نکالے گا؟ تو اس طرح کی بھی کریٹیوٹی ہوتی ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں سے جوڑ کر لفظ بنا لیتے ہیں۔ بہرحال آپ کی بات درست ہے۔ اس کے بعد ہیں فوزیہ صدیقی صاحبہ۔ کیا ٹائم ہوا؟ 12:15 ہو گئے بھائی۔ مفتی صاحب، لیڈیز کے لیے علمی گیدرنگس کہیں ہوتی ہیں اسپیشلی کلفٹن کے ایریا میں؟ آئی ڈونٹ نو، ٹھیک ہے۔ آپ اپنے علاقے کے کسی مستند عالم سے پوچھنا چاہیں یا بعد میں کوئی رابطہ کر لیجیے گا، انشاءاللہ بتا دیں گے۔ مفتی معاذ صاحب سے رابطہ کر لیں یا آپ کو انفارم کر دیں گے۔ مفتی صاحب، صدقہ فطر کسے دینا چاہیے؟ سب سے ویسے زیادہ یہاں پہ ایک حقدار چیز کون میں ہے؟ عرض کروں، غالباً یہ جو ہماری بہن ہے، یہ پہلے بھی ان کے کئی سوالات آ چکے ہیں، اللہ توفیق دے تو اپنے گھر پہ رکھیں، اور باشعور ہیں، خاتون عالمہ کو ارینج کریں، بالکل ایسا ہی اور اس سلسلے میں جہاں پہ ہماری معاونت چاہیے گھر میں بھی انشاءاللہ برکت ہوگی۔ اپنے گھر میں رکھیں، یا کوئی ایسے انتظام کریں، 4 بہنیں ملیں، بیٹھیں، اللہ کا ذکر کریں، قرآن کی چند آیتوں کو ڈسکس کریں۔ اور یہ بھی ضروری نہیں ہوتا کہ کوئی بہت ایکسپرٹ کوئی فرد کو لے کر آئیں، سیدھی چند آیتوں کا انتخاب کریں، کچھ اردو کی تفاسیر پڑھیں، اور آپس میں جیسے ہم بیٹھ کے ڈسکس کر رہے ہیں ایسے وہ بہنیں آپس میں ڈسکس کریں۔ اللہ تعالیٰ کے دین کی برکت۔ مفتی صاحب، صدقہ فطر کسے دینا چاہیے؟ سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ جنہیں زکوٰۃ دینی چاہیے انہیں کو صدقہ فطر دینا چاہیے، اور سب سے زیادہ حقدار مسکین ہے، پھر فقیر ہے۔ اس میں پرائیورٹی کس کو دیں؟ جو آپ کے سب سے زیادہ قریبی ہیں رشتہ داروں میں، اگر مطلب بھائی بہن ہیں تو ان کو دے دیں، پھر اس کے علاوہ ننیال میں، ددیال میں، پھر پڑوسیوں میں، اس طریقے سے ترجیح دینی چاہیے۔ چلیں، مفتی صاحب عید کے بعد بھی مفتی عثمان صاحب اور مفتی معاذ صاحب کے ساتھ یہ سلسلہ ضرور ہونا چاہیے۔ لبیک کون ہے؟
یہ ہیں ارشد رضا تاری صاحب. ماشاءاللہ. ٹھیک ہے, انشاءاللہ. تو اس پہ انشاءاللہ ہم کرتے ہیں. مدثر فضلانی صاحب ہیں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مفتی صاحب طبیعت ناساز ہے, دعاؤں کی عرض ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کلی اور شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. عبدالعزیز صاحب جو آپ سے مرید ہیں وہ آپ سے رابطہ کریں. چلیں. سلام. 15 روزہ ختم تراویح پر پڑھا اور اب مسجد میں امام کے بغیر پڑھ سکتے ہیں؟ بالکل پڑھ سکتے ہیں. تراویح کی جماعت سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے. تو 15 روزہ آپ نے ختم قرآن کر لیا, اس کے بعد آپ گھر پہ پڑھ لیں, مسجد میں پڑھ لیں تو بالکل جائز ہے. آخری سوال شامل کر کے پھر اجازت چاہیں گے اور انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی کسی نئے موضوع کے ساتھ. مفتی صاحب, ایک شخص عالم بن گیا اور اب وہ جاب پر لگ گیا تو دوسرے اسے کہتے ہیں کہ دین کا کام کرنا تھا 9 سال اس لیے پڑھا. اگر دین کا کام کرنا تھا 9 سال اس لیے پڑھا تھا تو کیا کرنا چاہیے؟ واہ. وہ اگر کہیں پہ جاب پہ لگا ہے نا تو وہ وہاں پہ بھی تو دین کا کام کر سکتا ہے. اور سچی بات یہ کہ وہ اپنی جاب کو ٹارگٹ کرے اور وہاں پہ لیڈنگ پوزیشن پہ جائے, وہاں کے حلال و حرام کو انڈرسٹینڈ کر کے لوگوں کو اچھی طرح گائیڈ کرے. چلیں جی, اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عمل عطا فرمائے. ماریہ بہن نے پھر میسج کیا ہے, ایسے صوفیہ کی صحبت ہمیں کیسے ملے گی؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے اس کا جواب دیا ہے, آپ اسے سن لیجئے گا کہ آپ ایسے لوگوں کو تلاش کریں اور ان سے اپنے روحانی وظائف لیں اور اپنے روحانی معاملات کو طے کریں. بلکہ بعض جگہوں پر میں پڑھ رہا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ تمام سلاسل میں سلسلہ اویسیہ باقی رہ جائے گا حضرت اویس قرنی سے, اور فرمایا یہ وہ زمانہ ہوگا کہ جب حضرت اویس قرنی کے طریق پر فیض لیا جائے گا. اور وہ طریق کیا ہے کہ حضرت اویس قرنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بغیر کسی واسطے کے فیض حاصل فرماتے تھے. کیا بات. تو یوں وہ زمانہ آئے گا کہ ظاہراً صحبت جو ہے وہ اٹھا لی جائے گی. آج بھی 80% 90% تو اٹھ چکی ہے. تو آپ اپنے قلب کا روحانی تعلق دربار رسالت سے جوڑ دیں. یزکیہم, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تزکیہ فرما رہے ہیں, تو وہاں سے بھی روحانی فیض ملے گا. اور اگر کوئی باقاعدہ شیخ ہیں جن کے ہاتھ پر آپ بیعت ہیں, یا کسی مستند جامع الشرائط شیخ کے ہاتھ پر بیعت کر لیں, تو آن لائن یا بھائی کے ذریعے, شوہر کے ذریعے, والد کے ذریعے یا کال پر ان سے روحانی وظائف لے کر وہ وظائف ضرور کریں. وظائف آپ کی زندگی کو بدل دیں گے. میں اللہ کے حضور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو فرائض و واجبات کی پابندی کرنے, صغائر و کبائر سے اجتناب برتنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس پیغام کو بہرحال معاشرے میں عام کیجئے کہ ہم نے اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہے. جب ہمارے باطن میں روحانیت کا دیا جل جائے گا اور جب کیفیت قلب بدل جائے گی, اللہ سے تعلق مضبوط ہو جائے گا, ذکر اللہ آپ کو نفع دے رہا ہوگا, تو پھر آپ کی خلوت بھی اچھی ہوگی, آپ کی جلوت بھی اچھی ہوگی. اگر آپ صاحب خلوت ہیں تو آپ کہیں گے کہ دل میں ہو یاد تیری, گوشائے تنہائی ہو, پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو. اور اگر کبھی ضرورتاً جلوت میں ہوں گے, یعنی لوگوں کے درمیان ہوں گے, تو بھی دل اللہ سے لگا ہوگا, اور کیفیت یہ ہوگی کہ سارا عالم ہو مگر دیدائے دل دیکھے تجھے, انجمن گرم ہو اور لذت تنہائی ہو. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عمل عطا فرمائے. انشاءاللہ کل رات 11 بجے ایک نئے موضوع کے ساتھ اور آپ کے سوالات کے جوابات کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. آمین بجاہ النبی الامین, وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.